Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورہ قلم کی آخری آیات. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور یہ کافر لوگ قریب ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مجنون ہے. ایک ہوتا ہے مجنون، ایک ہے لا مجنون، لام تاکید کے لیے. یعنی مشرکین مکہ نے سورہ قلم میں پورے دلائل سن لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، اسلام کے صحیح ہونے کے، سچا ہونے کے. تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ انہو لمجنون، کہ یہ مجنون نہیں بلکہ معاذ اللہ پکی ڈھکی بات ہے کہ یہ دیوانے اور مجنون ہے. مجنون کا معنی دیوانہ. ان کا دماغ معاذ اللہ کام نہیں کر رہا. حالانکہ دماغ کس کا کام نہیں کر رہا؟ مشرکین کا. پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، انہی کی عبادت کرتے ہو، تو خود پاگل ہو کے مجنون کا طعنہ کس کو دے رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں نے اس پر بیان کیا تھا کہ یہ طعنہ آخری طعنہ ہوتا ہے. جب کسی سے جان چھڑانی ہو تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھائی یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ پاگل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سے طعنے دیے گئے، اور کم و بیش یہ تمام طعنے آج اہل حق کو آج بھی دیے جاتے ہیں. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے نبی کو جو طعنے دیے گئے نا، ان میں ایک طعنہ یہ تھا کہ یہ شاعر ہیں. شاعر کیا مطلب؟ لفاظی کے ذریعے، خوبصورت کلام کے ذریعے غلط بات کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں کہ وہ غلط بھی صحیح لگنے لگتی ہے. باتوں کو گھماتے ہیں. یہ شاعر کی یہی کرتا ہے نا. شاعر بہت بڑے بڑے پھینکو ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. ایسے ایسے شاعری میں ایسے زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے، رائی کو پہاڑ بنا کے دکھا دیں گے. رائی کا پہاڑ بنا دیں گے. وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے. ٹھیک ہے. دریچہ کھڑکی کو کہتے ہیں. یہ نواز دیوبندی ایک شاعر ہیں انڈیا کے، ان کا شعر ہے. دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو. شاعری سے دلچسپی پیدا کرو اور زندگی میں رنگ بھر جائیں گے. اردو اتنی خوبصورت زبان ہے. یہ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ شاعری سے ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ورنہ شاعری سے دلچسپی پیدا کرو. پھر جب موقع پر آپ شعر سناؤ گے نا سامنے والے کو، وہ تڑپ جائے گا. اتنا آپ کی بات میں اتنی اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ پیکج گوروں کے پاس نہیں ہے. انگلش میں جو ماہرین انگلشیات ہیں، انگلش کے ماہر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو ادب اردو میں ہے وہ انگلش، فرینچ اور یہ یورپ کی زبانیں ان میں نہیں ہیں. کیونکہ جو ادب ہے نا، ادب وہ کسی قوم کے کلچر کی عکاسی ہوتا ہے. یعنی کسی بھی قوم کی جو زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس قوم کے کلچر کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کلچر کیا ہے. تو ہمارا جو مسلمانوں کا کلچر ہے اس میں شاعری جچتی ہے. گوروں کا ایسا کوئی کلچر ہی نہیں ہے کہ جس میں اس طرح کی شاعری فٹ آ جائے.
سمجھ رہے ہو؟ ان کے یہاں ہے ہی نہیں نا وہ اس طرح کی معشوقائیں، ان کے یہاں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. ان کے یہاں تو ادھر گرل فرینڈ ہے، پھر ادھر گرل فرینڈ ہے، پھر ادھر گرل فرینڈ ہے. عشق معاشقہ ان کے یہاں اتنا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو نظر کی حفاظت ہے، پھر پردہ اتنا ہے، تو ایک سے ہوا پھر ایسا خاندانی ہوا کہ بھلایا نہیں جا رہا، پھر اس کے غم میں یوں ہو گیا، پھر مر رہا ہے، پھر پینا پلانا شروع کر دیا، پھر پائپ کے اندر گھسا ہوا ہے، نکل نہیں رہا باہر. یہ گوروں کے ہاں نہیں ہوتا. وہ تو بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کے خواہشات حرام استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں وہ جذبات ہی نہیں پیدا ہوتے. میں نے بتایا تھا نا کہ پردے کا حکم اسلام میں کیوں ہے، کہ اسلام آپ کو ناجائز طریقے سے عورت تک جانے سے روکتا ہے. گورے نہیں روکتے، تو وہ پردہ نہ بھی کریں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کی عورتیں، کیونکہ وہ ویسے ہی اپنی حرام خواہشات کے ذریعے اپنی ٹھڑک کو اتنا پورا کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی عورت کو برہنہ بھی دیکھ لیں اور تنگ کپڑوں میں بھی دیکھ لیں انہیں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو نائٹ کلبوں کے عادی ہیں. ان کے اتنا وہ بالغ ہونے سے پہلے ان کی خواہشات استعمال ہو چکی ہوتی ہیں، ان میں وہ جذبات نہیں ہوتے. مسلمان جس ماحول میں پلتا ہے اسے عورت دیکھنے کو نہیں ملتی. کیوں؟ اسلام اس کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیوی کو بنایا ہے. جب بنایا ہے تو اس کے سارے جذبات پھر بیوی کے لیے ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے پھر عورت کو حکم بھی دیا کہ بھئی اس معاشرے میں جہاں حرام پر پابندی ہے تو وہاں اگر عورتیں بے پردہ گھومیں گی تو پھر اس کو آپ یورپ پہ قیاس نہیں کر سکتے. وہاں خطرہ پھر زیادہ ہوگا. وہاں مردوں کی عورت پہ نظر پڑے گی، ان کے جذبات بھڑکیں گے اس سے. گورے تو ٹھس ہو چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں، ان کے یہاں کچھ بیکار ہے اس معاملے میں. وہ تو بچپن سے ہی بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کی یہ خواہشات استعمال ہوتی ہیں. تو اپنے کلچر کو ان کے کلچر سے آپ میچ نہ کیا کریں. ہمارے احکام کچھ اور ہیں، ان کے لیے احکام کچھ اور ہیں. میں ایک بات اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ انگریزوں نے جو خواتین کے حقوق کے لیے قوانین بنائے ہیں، بچوں کے حقوق کے لیے کہ ڈانٹو نہیں، مارو نہیں، یہ اس کلچر کے لحاظ سے 100% صحیح ہیں. اس کلچر کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہیں. کیونکہ یورپ کا ماضی آپ اٹھا کے دیکھیں، مذہب نہیں ہے نا، خدا کا خوف نہیں ہے. جہاں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہاں پھر قانون کے ذریعے آپ ظلم سے روکتے ہیں. آپ یورپ کا ماضی اٹھا کے دیکھیں، اس معاشرے میں عورتوں پر، بچوں پر بے پناہ ظلم ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو ظلم ہوگا تو کم از کم خدا کا خوف تو تھوڑا بہت اس کے دل میں آئے گا نا، کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، قانون بھی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کو میں نے جواب دینا ہے. علماء کے بیانات ہوتے ہیں، بزرگوں کے بیانات ہوتے ہیں. کل میں حضرت حکیم اختر صاحب کا بیان لگا کے بیٹھا، خواتین کے حقوق پر اتنا بولتے تھے، وہ اتنا بولتے تھے کہ عورتوں پہ رحم کرو، بیوی بچوں پہ. تو یہ تو ہمارے دور میں، ہمارے ہاں علماء ہمیشہ سے بولتے آ رہے ہیں ان چیزوں پہ. انگریزوں کے ہاں تو بزرگ ہے ہی نہیں، ان کے ہاں یہ بزرگ کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، کوئی نصیحت کرنے والا. تو قانون ہی ہے جو ان کو سیدھا رکھے گا. تو قانون سیدھا رکھے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر قانون کی گرفت ذرا سی بھی ڈھیلی ہوئی اور اتنی زیادہ قانون، کیونکہ وہ اگر یہ قانون بنائے نا کہ جائز ہاتھ اٹھانا تو جائز ہے، ناجائز جائز نہیں ہے. بچے پہ آپ ضرورت کے وقت تو مار سکتے ہیں، بغیر ضرورت نہیں. تو فیصلہ کون کرے گا وہاں بیٹھ کے کہ کب ضرورت ہے کب ضرورت نہیں ہے؟ تو انہوں نے قانون بنا دیا بھائی ہاتھ اٹھانا ہی نہیں ہے. اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں، لیکن اگر وہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے. میرا ایک دیہات گاؤں میں جانا ہوا، وہاں مجھے پتہ چلا کہ بھئی خواتین کو وراثت دینے کا رواج ہی نہیں ہے، اور عورتوں پہ سختی بہت ہوتی ہے. اس طرح کی کچھ باتیں سامنے آئیں تو میں نے وہاں بیان کیا بھئی عورت پہ سختی جائز نہیں ہے، آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. پتہ چلا علماء بھی کرتے رہتے ہیں، وراثت میں ان کا حق دو. اب آپ بتاؤ، قانون تو کوئی بھی نہیں ہے، قانون ان کو سیدھا نہیں کرتا. تو ان معاشروں میں جو خیر ہے نا، تھوڑی بہت اگر کوئی خیر ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے. اور یہ لبرل لوگ صبح و شام مذہبی اسکالرز کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک خیر کی چیز بھی اگر ہم ختم کر دیں معاشرے سے، پھر تو یہ درندہ بن جائے گا معاشرہ ہمارا. کیونکہ گوروں کو ٹائٹ کیا ہوا ہے ان کے لا نے، قوانین نے، اور ہمارے ہاں قانون
بالکل بھی نہیں ہے. کوئی مارتا پیٹتا ہے, کچھ بھی کرے, کوئی قانون پوچھتا ہے اس کو؟ ہمارے ہاں جو خیر ہے مذہب کی وجہ سے ہے, تو ہمیں ان قوانین کی ضرورت بھی نہیں ہے جو وہاں پر ہیں, وہ اس معاشرے کے حساب سے ہیں جہاں مذہب نہیں ہے موٹیویشن کے لیے, تو مجبوری ہے. تو وہ جو ان کی مجبوری ہے وہ ہم اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں, ہماری مجبوری تھوڑی ہے. بات سے بات چل پڑی. ایک اور بات میں کرتا ہوں, ہمارے ہاں جو خواتین کے حقوق پر آواز اٹھانے والی تنظیمیں ہیں, جب بھی آواز اٹھایا کریں نا, ایک بات ان سے پوچھا کرو کہ آپ مردوں کے حقوق پہ بھی آواز اٹھاؤ. آپ بولو مرد کے, یہ یورپ سے نا آدھے احکام لیتے ہیں جس سے ہمارا سسٹم تباہ ہو جائے. پورے احکام یورپ کے یہ نہیں لیتے. یورپ میں لا ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کا خرچہ بالکل بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ یورپ کی باتیں اور مغربی کلچر کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں. تو بھائی میں کہتا ہوں کہ جب آپ وہاں سے عورت کے حقوق لے کے ہمیں سکھا رہے ہیں تو یہاں مردوں کے حقوق بھی وہیں سے لیں. آپ پھر بولے مرد کے ذمے بیوی کو کمانا اور کھلانا, بولو نہیں. تو جتنی خواتین کے حقوق کی تنظیمیں جب آواز اٹھایا کریں نا عورت کے حقوق پر, تو ان سے بولا کہ مردوں کا بھی حق ہے. بھائی جس فیملی کی آپ کلچر کی آپ بات کر رہے ہو تو اس کلچر میں تو مرد کے ذمے نہیں ہے بیوی کو کھلانا پلانا. تو یہ بڑے نجیب لوگ ہیں. خیر ہم اپنے قصوں کی طرف چلتے ہیں. قصوں سے مراد وہ پھر لوگ پکڑتے ہیں کہ اپنی باتوں کو خود ہی ایک قصہ کہہ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ قصے ہوں گے ہی. شرارتی لوگ ہیں نا. تو ہم اپنے واقعات کی طرف چلتے ہیں جو ہم بیان کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بات کر رہا تھا, یہ اردو زبان کی شاعری کو سیکھو, اس سے آپ کے کلام میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ خوبصورتی آ جائے گی. کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہے, ہماری زبان اس کلچر کی عکاس ہے. تو ہمارے ہاں زلفیں بھی ہوتی ہیں, انگریزوں کے ہاں زلف ہوتی ہیں. اب ہماری شاعری میں زلف کا تذکرہ آتا ہے نا. بھائی محبوبہ کے بالوں کو ہم کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ زلفوں سے. گوروں کے ہاں زلفیں مارکیٹ سے شارٹ ہیں, تو وہ کہاں, کیا تو ہیئر کٹنگ ہے, اتنے سے بال ہوتے ہیں, وہ زلف ہی نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ کسی کے ہو, لیکن وہ اتنے گھنے ہی نہیں ہوتے کہ اس کی چھاؤں بھی ملے. اور پھر یہاں محبوبہ کی چھاؤں ملتی ہے, گوروں کو گرل فرینڈ کی چھاؤں بولو ملتی نہیں ہے. تو ان کی شاعری میں نہ زلفوں کا تذکرہ ہوگا اور نہ چھاؤں کا تذکرہ ہوگا. پلکیں بھی نہیں ہوں گی. پلکیں بچھا لیں تو بچھاتی نہیں ہے پلکیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی آپ سے آپ کی گرل فرینڈ. یہ تو ہمارے یہاں ہے کہ تمہارے لیے پلکیں بچھا دوں میں, یا اس نے آپ کے لیے پلکیں بچھا دی. تو ہمارا ایک کلچر ہے, ہماری زبان اس کی عکاس ہے. تو اس کو انگلش ضرور سیکھیں, بین الاقوامی زبان ہے, مگر اردو سے رشتہ ختم نہ کریں. آپ کے کلچر کی واٹ لگ جائے گی معذرت کے ساتھ. تہذیب وہذیب برباد ہو جائے گی, آپ کی ساری تہذیب وہی بن جاؤ گے. اور غیر مسلم کی کوئی خوبی ہونا مجھے بیان کیا کرے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی جو غیر مسلموں کا کلچر میں آپ کو خوبیاں نظر آتی ہیں نا. کبھی چھاؤں میں مل کے بیٹھے میرے ساتھ تو میں آپ کو بتاؤں گا اس خوبی میں دم کتنا ہے. تہذیب کی بات تو کیا ہی نہ کریں بالکل. دیکھو ہمارے ہاں سب سے بڑی گالی کیا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے. بولو ہے یا نہیں؟ آپ کسی سے پوچھیں آپ کے ابا کون ہے, پتہ ہی نہیں. اس سے بڑی گالی کوئی ہو سکتی ہے بھائی؟ لیکن ماڈرن لوگوں نے نا ہر برائی پہ ماڈرنزم کا لیبل لگا کے اس کو کیا کر دیا ہے, خوشنما بنا دیا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ باپ نہ ہونا یہ فیشن بن جائے گا, یہ ماڈرن ہونے کی علامت. یہ اتنے ماڈرن ان کے ابا نہیں ہوتے, لوگ یہ باتیں کریں گے. یہ گوروں کے آپ بہت سو کے یہاں نہیں ہوتے. یہ دقیانوس قسم کے لوگ ہیں جن کے باپ بھی ہے, تایا بھی ہے, چاچا بھی ہے, خالہ بھی ہے, پھپھی بھی ہے. یہ پرانے دقیانوس نہیں جو خاندان کی وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے پرانے لوگ, یہ باتیں ہوا کریں گی. ابھی تک تو ہمارے کلچر میں باپ نہ ہونا کیا ہے, گالی ہے نا. یار آپ اپنے ابا کا بتاؤ کون ہے, کہ ابا تو مطلب عیدی سینٹر سے ملے تھے آپ, کہ جھولے سے ملے تھے آپ. ابھی تک ہمارے کلچر میں باپ نہ ہونا کیا سمجھا جاتا ہے, گالی. تہذیب یافتہ لوگوں کے ہاں باپ ہوتے ہیں, خاندان ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں برائی پہ اچھائی کا لیبل ماڈرنزم کے نام سے نا, عنوان سے. جیسے پہلے پورے
کپڑے پہننا یہ تہذیب کی علامت تھی. اب تہذیب یافتہ وہ گھر سمجھا جاتا ہے جن کے ہاں کپڑے مختصر سے مختصر ہوں. بڑے مہذب لوگ ہیں بھائی, کپڑوں کا ان کے ہاں رواج ہے. ان کی خواتین بہت مختصر ڈریس پہن کے گھومتی ہیں, ماڈرن خواتین. کسی نے مجھے کراچی کے پوش علاقے کا نام لیا کہ میری وہاں کل کہا کہ میری وہاں کپڑے کی دکان ہے. میں نے وہاں کا تو کپڑا بکتا ہی نہیں ہے, تو آپ نے دکان کیوں کھولی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں بکتا؟ میں نے کہا تو میں نے تو کسی کو نہیں وہاں کپڑے پہنے میں دیکھا. 2-4 ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے سے, تو اس میں دکان چل جاتی ہے. وہ ہنسنے لگے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا صحیح بات ہے, غریب علاقوں میں کپڑے کی دکان کھولو چلے گی, پوش علاقے میں, مالدار علاقے میں کپڑے کی دکان, اسٹیکر کی دکان چلے گی. وہاں پہ کپڑوں کے نام پہ 2-3 اسٹیکر بکیں گے. کپڑے تو میں حیران ہو رہا ہوں, آج کل لیڈیز کپڑوں کا بزنس بہت چل رہا ہے, حالانکہ لیڈیز کپڑا استعمال کر نہیں رہی ہیں. بزنس پتہ نہیں کس بات کا ہو رہا ہے. تو جو تہذیب بد تہذیبی تھی اسے کیا نام دے دیا؟ تہذیب. مذہب آپ کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیتا, اللہ آپ کو غلط سمت میں نہیں جانے دیتا. مذہب کا سب سے بڑا عیب یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا ہر چیز میں دخل اندازی دیتا ہے. مذہب وہ بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ کلچر کی وجہ سے اس برائی کو تم اچھا سمجھ رہے ہو, حقیقت میں یہ اچھا نہیں ہے. اور بالکل صحیح بات کرتا ہے مذہب. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج ہوا, مذہب نے مداخلت کی. مذہب نے مداخلت, ساری قوم ایک طرف, مذہب کیا کہہ رہا ہے؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, اللہ نے تمہارے لیے جو عورتیں پیدا کی ہیں, نیچر تو یہ ہے نا, نیچرل تو یہ ہے, تو مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد, تم ان کو چھوڑ کے مردوں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ کتنی صاف بات تھی یا نہیں تھی؟ لیکن وہی تانا ان پیغمبروں کو دیا گیا جو تانا آج مذہبی رہنماؤں کو دیا جاتا ہے کہ یہ انہی باتوں میں الجھا کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اسی میں پڑے ہوئے, نامحرم کو نہیں دیکھنا, تو فلانے کو نہیں دیکھنا, تو یہ پردہ کرنا ہے عورت نے, یوں کرنا ہے, ایسے یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کا ترقی کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ تو لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی یہ تانا دیا, لوط علیہ السلام کو بھی یہ تانا دیا گیا, اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں, آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں اگر آپ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. بالکل یہی بات 100% آج کے لبرل لوگ کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں آزاد ہے, اگر اسے برائی پسند نہیں ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لے. وہ ہمارے صدر کا بیان آیا تھا نا کہ میراتھن ریس جس کو پسند نہیں ہے وہ اپنا ٹی وی بولو بند کر لے. یہ آیا تھا نا وہ ونس اپون اے ٹائم, میراتھن ریس جو لڑکیوں کی, وہ پاکستان میں میراتھن کی, کہ میراتھن ہے لفظ, جب مجھے انگلش جو میں اگر غلط بولتا ہوں نا تو یہ میرا قصور نہیں ہے, مجھے ماہرین انگلش آتی الٹے الٹے تلفظ بتا رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی تھی ریس, لڑکیوں کی دوڑ, سیدھا سیدھا. تو ہمارے بڑے لبرل قسم کے تھے صدر, تو نام لینے میں حرج نہیں, جنرل مشرف صاحب. تو جب یہ لڑکیوں کی ریس کے بارے میں تبصرہ علماء نے کیا, بھائی یہ اسلامی کنٹری ہے, چڑیاں پہنا کے لڑکیوں کو تم بھگاؤ گے, ٹیلی ویژن پہ یہ چیزیں دکھاؤ گے, تو محترم نے بیان میں کیا کہا تھا کہ جس کو یہ پسند نہیں ہے وہ اپنا ٹی وی بند کر دے. کیا خیال ہے؟ بند کر دے اپنا ٹی وی. تو یہ ہر لبرل کی یہی بات ہے, ہر لبرل کا یہی دعویٰ ہے کہ بھائی آپ, ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں آزاد ہے. تو میں کہتا ہوں ہر آدمی جب آزاد ہے تو چرسی کو اجازت دو کہ وہ چرس بیچے, جس کو نہیں خریدنی وہ نہ. اس پہ ڈرگس پہ آپ اتنے لاکھوں لاکھوں روپے کے جرمانے کیوں لگاتے ہو؟ ہر آدمی آزاد ہے, وہ ہیروئن رکھ کے بیٹھے, جس نے پینی ہے پیے, نہیں پینی تو کسی اور کے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے؟ قانون سازی کیوں ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے؟ آپ کہہ سکتے ہو بھائی اس لیے روکا جا رہا ہے کہ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی پئیں گے, تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی پلا رہے ہیں ہم کسی کو, اپنی مرضی سے پئیں, نہیں پینا چاہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں بھائی, بعض دفعہ اس کو دیکھ کے رغبت ہوگی لوگوں کو اور وہ نہ ہو سکتا ہے ٹرائی کے لیے پیے اور لوگوں کا نقصان ہو, تو گورنمنٹ لوگوں کی خیر خواہ ہوتی ہے, وہ لوگوں کو ایسا کام نہیں کرنے دے گی جس سے ان کا نقصان ہو.
ہم یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی جو حکومت ہے نا وہ بھی اپنی مخلوق کی خیر خواہ ہے. وہ مردوں کو چڑیاں پہن کے عورتیں بھاگتا ہوا دیکھنا پسند, سب ٹی وی بند نہیں کریں گے, بہت سے دیکھیں گے اور دیکھ کے بہکیں گے, حرام کاریوں کی طرف جائیں گے. کتنے زیادہ ریپ کے واقعات ملک میں بڑھ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بدکاری کے واقعات, لڑکیوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات کتنے زیادہ ملک میں بڑھ رہے ہیں. یہی ٹھرک تو ہے حرام جو آپ ٹیلی ویژن میں چیزیں دکھا کے لوگوں کی ایک حرام خواہشات کو بڑھا رہے ہیں اور ان کے پاس حلال کو پورا کرنے کے راستے بند ہوئے ہیں. تو پھر یہی کچھ ہوگا معاشرے میں. اس کے لیے قانون سازی بھی ضروری ہے اور گناہ کو پھیلنے کے مواقع اور گناہ کو معاشرے میں بڑھنے کے مواقع پر کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. تو مذہب 2 اور 2 4 کی طرح بات کرتا ہے. مذہب کہتا ہے عورت کو بغیر پردے کے گھومنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس کی طرف جب نظر لوگوں کی پڑے گی, اور یہ کہنا اچھی نظر سے دیکھے نا, بری نظر سے کیوں دیکھتے ہو, تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چرسی اور ہیروئنچی کو ہیروئن لے جانے کی بھی اجازت دو, اور جب کچھ ٹھرکی لوگ اس کی ہیروئن کی طرف دیکھ رہے ہو نا کہ ہمیں بھی سٹا لگانے دو, تو ان کو کہو کہ اپنی نظروں کو ٹھیک کرو. وہاں کے وجہ کیا ہے, ادھر کا جو نقصان ہے یہ صحت کا نقصان ہے, فوراً صحت کو نقصان ہوتا ہے, اور ادھر کا جو نقصان ہے اس سے آہستہ آہستہ معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے. تو اسلام لوگوں کا خیر خواہ ہے, اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے کہ جس چیز کا تمہاری باڈی کو نقصان ہے وہ بھی چھوڑ دو, اور جس چیز سے تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارا باپ کون ہے, اس کو بھی چھوڑ دو. تو پتہ ہی نہیں چلتا باپ کون ہے, اور ساری ذمہ داری اکیلی ماں پر آتی ہے. تو یہ عورت پہ ظلم ہے یا نہیں ہے, وہ پیدا کر رہی ہے اور ساری ذمہ داری اکیلے اس کے کندھوں پر. جس کے پانی سے اللہ نے اس کی اولاد کو پیدا کیا وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ صرف اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. تو گدھے گھوڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو کتنا کلچر کی ایسی کی تیسی کر دی, اور لوگ کہتے ہیں وہ معاشرہ کیا ہے, تہذیب یافتہ ہے. اور ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پہ کچھ صحافی ایسے بٹھائے ہوئے ہیں جو پیسے لیتے ہیں باہر سے, اور ان کا کام یہی ہے کہ اس کلچر کی تعریفیں کرنا اور ہمارے کلچر کی برائیاں کرنا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صحافی کا انٹرویو آیا, کوئی جہاز میں کوئی مرد اور عورت نے قابل اعتراض حرکتیں شروع کر دیں, لڑکا لڑکی نے, میاں بیوی تھے یا پتہ نہیں واللہ عالم, شاید میاں بیوی ہوں گے, لیکن میاں بیوی کا مطلب یہ تو نہیں کہ کھلے عام آپ شروع ہو جائیں. تو ایک کلپ آیا, چند صحافیوں سے انٹرویو لیا گیا کہ یہ کیسا ہے. تو ایک مشہور لبرل صحافی ہیں, سب جانتے ہیں, ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو محترم سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا اب تو یہ 100% بولیں گے کہ یہ غلط ہے بھائی, کھلے عام یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ صحافی جو ہیں ان کا کام ہے علماء کے خلاف, مولویوں کے خلاف, براہ راست اسلام کو برا نہیں کہتے, ویسے نبی کی بڑی تعریفیں کریں گے, نبی نے یہ سکھایا, نبی نے یہ سکھایا, لیکن جہاں بے حیائی کی بات آئے گی وہ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں. اب جب یہ بات آئی نا, محترم سے پوچھا گیا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ علماء کے تو بہت خلاف بولتے ہیں کہ مولوی ایسے مولوی ایسے, خود ان کی اسپیچز میں اتنا تضاد ہے, صاف پتہ چلتا ہے ان کا مقصد انسانیت کی خدمت نہیں ہے, ان کو ایک ہدف دے کے بٹھایا گیا ہے اور وہ کلچر انہوں نے معاشرے میں لانا ہے. تو جب پوچھا گیا محترم سے کہ یہ جو PIA میں حرکتیں ہو رہی تھیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, تو محترم کا اسٹائل دیکھو, اوہ گورا کہاں سے کہاں نکل گیا, اور ہم ابھی تک انہی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہاز میں اس نے یوں کس کر لیا تو اس نے ہاتھ پھیر لیا تو اس نے یوں کر لیا. کیا ہو گیا ان مولویوں نے مسلمانوں کو کہاں لگا؟ ارے اپنے کردار کو درست کرو. ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا, پتہ نہیں مجھے پوری تقریر یاد نہیں ہے ابھی, کچھ اسی قسم کا اسٹائل تھا, اسٹائل یاد رہ گیا, پورے الفاظ یاد نہیں ہے, مفہوم بیان کر رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان سچ بولتا ہے, ہمارے نبی نے یہ فرمایا, ہمارے نبی نے یہ فرمایا, اور یہ کہاں لگ گئے بات کو, کیا بڑے ٹھنڈے پیٹوں آرام سے. وجہ کیا ہے؟ یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا نا کہ یہ غلط ہے, تو اس کا مطلب آپ کو جس کام کے لیے بٹھایا گیا ہے وہ تو آپ تو اس ہدف کے خلاف چلنا شروع ہو گئے نا. تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے, پبلک پیچھے پڑ جاتی, یہ بھی صحیح ہو گیا. ایک دفعہ نہیں, 10 منٹ کی
بات میں یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, غلط, یہ صحیح ہو رہا ہے, سوری یہ غلط ہو رہا ہے, ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کے مسائل دیکھو, چوریاں پھیل رہی ہیں اور کرپشن ہو رہی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے ہوئے. تو چوری کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ سائنسی ترقی کا اس سے تعلق ہے کہ پی آئی اے میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کسنگ کریں, اس سے کوئی سائنسی ترقی ہوگی؟ ابے بھائی دنیا میں کسی یونیورسٹی میں دیکھا کیمسٹری میں آپ کے نمبر 90 آئیں گے, 90 آنے تھے, لیکن 100 اس لیے آئے تھے کہ آپ جو کرتے ہیں اوپنلی کرتے ہیں. کوئی دنیا میں کوئی یونیورسٹی اس بیس پہ نمبر دیتی ہو آپ کو, یا اس سے آپ کے ہاں اچھے سائنسدان پیدا ہونا شروع ہو جائیں؟ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. تو ہمارے ملک میں لبرل لوگ ایک سازش کے تحت بے حیائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے اردو کی بات کمپلیٹ کر کے نا, کہ اردو جو زبان ہے نا, یہ اردو ہے, یہ ہماری جو مقامی زبانیں ہیں, پشتو ہے یا سندھی ہے, یہ ہماری سب مقامی زبانیں ہیں نا, ان میں ہمارا کلچر ظاہر ہوگا, انگلش میں نہیں ہوگا. انگلش بین الاقوامی زبان ہے, ضرورت ہے ہماری. تو وہ شاعر کا شعر سنا رہا تھا, پھر میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہے, رابطہ دریچہ کہتے ہیں کھڑکی کو. وہ شکایت کر رہا ہے کہ محبوبہ آج کل کھڑکی سے جھانک نہیں رہی ہے. تعلقات تو ہیں دلی, لیکن رابطہ کنیکشن کیا ہے آج کل تھوڑا سا سلو چل رہا ہے. لیکن نواز دیوبندی اگر میرے پاس ہوتے تو میں ان سے کہتے حضرت اب یہ شعر پرانا ہو گیا, اب دریچے کے بجائے آپ سیل فون لے کر آئیں, اب کھڑکیوں کی ضرورت نہیں رہی ہے. آپ کمبل میں گھسیں, دروازہ بند کریں, چارپائی کے نیچے جائیں اور رضائی اوڑھیں اپنے اوپر, اسکائپ پہ بات کریں محبوبہ سے, ٹھیک ہے نا. وہ پرانا دور تھا کہ آپ کو دریچے تک آنا پڑتا تھا اور ابا کو پتہ چل گیا آپ کی سیٹنگ, ابا نے کھڑکی بند کر دی. اب موبائل نے یہ سب چیزیں بہت آسان کر دی ہیں. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو شاعر جو ہے نا کلام کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طعنہ کیا دیا گیا؟ بولو, شاعر ہیں. یہ طعنے آج بھی دیے جاتے ہیں, یار باتیں گھما گھما کے کھینچتا ہے. لبرل لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں ابے بھائی لفاظی کرتا ہے, گھماتا ہے. ایک ایتھیسٹ ہے, وہ ہر تھوڑے دن بعد کچھ نہ کچھ کلپ بنا رہا ہوتا ہے میرے خلاف. آج پھر اس نے بونگی مار دی, ٹھیک ہے نا, بونگی, ہاں خود پھینکتے رہیں گے, نہ سر نہ پاؤں. اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آج پھر مولویوں نے ایک ایتھیسٹ تقریر کر رہا تھا کہ ان کے مذہب میں ہے, اس نے باقاعدہ حدیث کوٹ کی, بخاری کی حدیث نمبر کے ساتھ, کہ یہ حدیث میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ مومن جنت میں جائے گا. مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن, یہ غفاری لفظ نہیں ہے, خوب سمجھ لیں, غفاری ہے. لوگ کہتے ہیں ابو ذر غفاری یا غفاری کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ قبیلہ غفار تھا, تو لفظ ہے یہ ابو ذر غفاری, غفار. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا, عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ مومن زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ زنا کرے, اگرچہ بولو چوری کرے, پھر بھی جنت میں جائے گا. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے دوبارہ پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, پھر بھی جنت میں؟ نبی نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے دوبارہ پوچھا تیسری دفعہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, یا رسول اللہ زنا بھی کرے, چوری بھی کرے, پھر بھی جنت میں؟ آپ نے تیسری دفعہ میں فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِبَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ, اگرچہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, پھر بھی جنت میں جائے گا, اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ کیوں نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, یہ کنایا ہے. ناک خاک آلودہ کا مطلب ابو ذر تجھے اچھا نہیں لگ رہا اس کا جنت میں جانا, اور گویا تجھے اس میں اپنی ذلت محسوس ہو رہی ہے, تو رسوا ہو بھی جائے. یعنی یہ محبت کا جملہ عربی میں سمجھا جاتا ہے, ناک خاک آلود. اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو وہ الگ سے عجیب سی چیز بن جائے گی.
یعنی تیری ناک مٹی میں مل بھی جائے نا ابو ذر, پھر بھی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. ابھی ایک حدیث نا ایک ملحد نے نکال کے بولا دیکھو یہ ان کا اسلام ان کو یہ سکھاتا ہے زنا اور چوری. پھر آگے جملہ کیا ملاتا ہے؟ تبھی یہ مولوی لوگ معاذ اللہ بچوں کا ریپ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں چونکہ ان حدیثیں انہوں نے یہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ بچوں کا یہ ان حدیثوں کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے رہے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام, اگر اتنی کامن سینس ہر آدمی میں ہوتی ہے, اگر اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زنا بھی ٹھیک ہے چوری بھی ٹھیک ہے, تو اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کی اجازت دیتا؟ ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ چور کی جرم بہت چھوٹا ہے کہ وہ کچھ پیسے چوری کرتا ہے, اور اسلام ایسا سخت مذہب ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے. ایک طرف اس قرآن, یہ تو حدیث میں ہے, جبکہ قرآن میں کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹو, اور نبی کے دور میں کٹے بھی ہیں ہاتھ. کتنا بڑا جرم ہے نہیں چوری. پھر جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ زنا کرے گا تو بھی جنت میں جائے گا, وہ اسی پیغمبر نے جو قرآن ہمیں پیش کیا اس میں کیا ہے؟ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے مارو. تو اگر زنا کی اس حدیث سے اجازت مل رہی ہوتی یا چوری کی اجازت مل رہی ہوتی تو 100 کوڑے مارنے اور ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا. ظاہر ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زنا کرے گا چوری کرے گا بغیر سزا کھائے جنت میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائے گا. دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ گھننے بنے ہوئے, ان کو پتہ ہے کہ زنا پر وعیدیں ہیں جہنم کی آگ کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو یہ جرائم کرے گا یلقا اثاما, وہ بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا. یہ تو زنا پر, چوری پر, ان جرائم پر قرآن میں یہ وعیدیں ہیں. لیکن آپ دیکھو کس قدر میں حیران ہوا اس دن اس کی تقریر سن کے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اسلام پہ اشکالات نہیں ہیں. ان لوگوں نے ہدف بنایا ہوا ہے کسی بھی طرح سے اسلام کو بدنام اور رسوا کیا جائے, ورنہ کبھی کسی کی بات کا وہ مطلب نہیں لیا جاتا جو خود اپنی بات کا مطلب لینے کے لیے تیار نہ ہو. تو ہمارے طلبہ نے یہ حدیث کے بارے میں سوال کیا. میں نے کہا اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ذر کو 3 دفعہ نبی نے فرمایا کہ زنا اور چوری کرے گا تو بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. اس کے باوجود حضرت ابو ذر نے نہ کبھی زنا کیا اور نہ کبھی چوری کی, بلکہ حضرت ابو ذر چوری کے ذریعے مال کمانا تو دور کی بات, یہ واحد صحابی تھے جو حلال مال کمانے کو بھی حرام سمجھتے تھے. زیادہ مال کمانا چاہے وہ حلال طریقے سے ہی آئے. ان کا خیال یہ تھا کہ نبی نے چونکہ غربت میں زندگی گزاری ہے لہذا ہر مسلمان پر غریب رہنا فرض ہے, حلال طریقے سے بھی آپ زیادہ نہیں کما سکتے. جو صحابی تقوی کے اس معیار پر ہو کہ وہ حلال بھی زیادہ کمانے کا قائل نہ ہو, یہ حدیث سننے کے بعد بھی وہ چوری کے جائز ہونے کا کہاں سے قائل ہو جائے گا؟ اور وہ یہ نظریہ کہاں رکھے گا چوری کر کے بھی جنت میں جانا ہے؟ وہ سمجھتے تھے. اصل میں حضرت ابو ذر تھے جسے آج کل کی زبان میں ہم صوفی کہتے ہیں نا, بہت زیادہ یعنی ایک چیز میں آگے نکل جانا. حضرت ابو ذر کے دل میں دنیا کی بے رغبتی اتنی زیادہ تھی اور اللہ کا خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ زنا اور چوری ایسا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کرنے کے بعد ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا, ہمیشہ جہنم میں جلے گا. تو نبی نے فرمایا کہ ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کے ساتھ یہ بڑے بڑے جرائم ہو بھی جائیں تو بے شک سزا ملے گی, لیکن انجام کیا ہوگا؟ بالآخر جنت. نبی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سزا کھائے بغیر لازمی جنت میں جائے گا, وہ یہ مطلب ہے ہی نہیں, کیونکہ دوسری حدیثوں میں صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ. اور اچھا یہ مثال کیا دے رہا ہے کہ یہ اس حدیث کی بیس پہ مولوی لوگ بچوں کا معاذ اللہ ریپ کرتے ہیں. جن مولویوں پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہو نا, وہ مولوی قوم لوط علیہ السلام کے واقعات بھی سناتے ہیں, وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ لڑکوں سے ان کی رضا سے, ان کی پرمیشن سے بدفعلی کی وجہ سے اللہ کا غضب آیا اور پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پٹخ دیا. تو آپ ان پہ یہ الزام لگا رہے ہو کہ ان حدیثوں سے یہ استدلال کر کے اس برائی کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ان لوگوں کا مقصد حق کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس
دنیاوی مفاد کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یا تو ان کو پیسے ملتے ہیں یا شہرت کے لیے. انسان شہرت کا بھی بھوکا ہوتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے, ہم ایک الگ سی چیز لے کر آئیں. تو حضرت ابو ذر غفاری تو وہ صحابی ہیں جو حلال طریقے سے مال کمانے کو بھی درست نہیں سمجھتے. تو وہ چوری کہاں, اس حدیث سننے کے بعد بھی اتنے بڑے صوفی صحابی تھے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتے, آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ معاشرے میں چل نہیں سکتے, اب تو حلال بھی نہیں رکھنے دے رہے لوگوں کو. تو اتنے بڑے سے تو جو حدیث سن رہا ہے اس کا یہ کانسیپٹ نہیں بنا کہ چوری بھی کر سکتے ہو. تو جس سے حدیث, جس کے پاس حدیث کئی واسطوں تک پہنچی ہے, اس کا یہ کانسیپٹ کہاں سے بنے گا. تو اسلام جرائم کے خلاف آپ جن ملکوں کی تعریفیں کر رہے ہیں وہاں تھوڑے دنوں کے لیے ذرا آپ قانون کی گرفت کو ڈھیلا کر کے دیکھو, پھر دیکھو وہاں کتنی چوریاں ہوتی ہیں, پھر دیکھو وہاں بچوں کے کتنے ریپ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ہے, ہمارے ہاں چور آئے گا تمیز سے چوری کر کے واپس چلا جائے گا, پکڑا پھر بھی نہیں جائے گا. اس کے باوجود چوریوں کا اتنا ریشو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام چوری کے خلاف بہت سب لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے, ان کو اسلام کا پتہ ہے, قبر کا پتہ ہے کہ جواب دینا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو قانون کی سختی ان ملکوں میں ہے نا, آپ ذرا وہ سختی ہٹا کے دیکھو, پھر دیکھو ریپ کے واقعات وہاں زیادہ ہوتے ہیں یا یہاں زیادہ ہوتے ہیں. وہاں کا ریشو یہاں سے 1000 گنا بڑھ جائے گا, چوریوں کا ریشو یہاں سے 1000 گنا بڑھ جائے گا. اور یہاں پر جو لا قانونیت ہے, کوئی قانون نہیں ہے, یہ لا قانونیت آپ چند دن کے لیے ان کو دے کے تو دیکھو. آپ یہاں بیوی کا حق ادا کرتے ہیں اللہ کے خوف سے, پولیس کے خوف سے, بولو نہیں ہے. یہ جو اتنا لوگ گھر میں کھلا رہے ہوتے ہیں, اور کتنی اکثریت ہمارے ہاں طلاق نہیں دیتی. آج ایک صاحب آئے بتا رہے تھے میری بیوی اتنی بد اخلاق, 30 سال سے میرا ناک میں دم کیا ہوا ہے, برداشت کیا انہوں نے, کوئی پولیس نے روکا ہوا ہے ان کو, یہی سوچ کے کہ یار شریف آدمی یہ کام نہیں کرتا, بھائی برداشت کرتا ہے. تو ہمارے ہاں اکثریت ایسی ہے. تو یہ کس کی بیس ہے میرے بھائی؟ یہ مذہب کی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تانے دلائل کی دنیا میں یہ لوگ ہارتے ہیں, تو پھر ان کے تانے وہی ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. شاعر ہونے کا تانا دیا. شاعر کا مطلب کیا ہے؟ باتوں کو گھماتے ہیں, ایسے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں کہ غلط بات بھی لوگوں کو صحیح لگنا شروع ہو جاتی. کیونکہ ابو بکر آئے, عمر آئے, تو قوم کے بڑے ذہین لوگ تھے, نبی کی طرف آ گئے تو حیران ہو رہے ہیں اتنے سمجھدار لوگ اس طرف کیوں جا رہے ہیں, اور ایسی ایسی قربانیاں دے رہے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اتنے, یعنی اتنی موٹیویشن ان کو مل رہی ہے. حضرت بلال کا کیا فائدہ تھا نبی پر ایمان لانے میں, آپ خود سوچو. غلام ہے, نہ کوئی عزت مل رہی ہے, وہ تو بعد میں نبی نے دے دی نا, اس وقت تو کچھ بھی نہیں. سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے, مگر وہ کہنے خدا ایک ہی ہے. تو تنہائی میں انسان اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے, تنہائی میں انسان قانون کو فالو کرتا ہے. ہمارے حضرت دیکھو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا, اگر سگنل پہ کوئی بھی نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں ہے, گاڑیاں بھی نہیں آ رہی, تو پھر یہاں کوئی سگنل کی پرواہ نہیں کرتا. ہمارے حضرت پھر بھی کھڑے رہتے تھے, اگر لال بتی چلی ہے نہ رکتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی ایک ملک کا قانون ہے تو شریعت نے حکم دیا ملک کے قانون کو فالو کرنا. تو کس نے سکھایا؟ یہ مذہب نے سکھایا نا, مذہب کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں سکھا رہا. تو جتنے لوگ ہمارے معاشرے میں آپ کو خیر نظر آئے گی, اس کے پیچھے اسلام ہے. اگر آپ نے مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تو میرے بھائی پھر سب درندے, پھر یہاں وہ قانون سازی کرنی پڑے گی جو وہاں ہے, لیکن اس قانون کے پھر سائیڈ افیکٹ ہوں گے, آپس کا ریلیشن ختم. تو نبی کو تانا دیا گیا شاعر ہونے کا, نبی کو تانا دیا گیا مجنون ہونے کا. یہ 2 تانے بہت زیادہ دیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر ایک تانا دیا گیا ساحر, جادوگر. آج بھی کوئی جب آپ سے کچھ بن نہیں پڑتی نا تو آپ کہتے ہیں اس نے کچھ کر دیا ہے, تعویذ گھول کے چلا گیا ہے. یہ کیا کر کے چلا گیا؟ کوئی تعویذ گھول کے چلا گیا ہے, کچھ کر دیا ہے جادو کے زور سے. ایک صاحب نے طلاق دے دی بیوی کو, اب بعد میں پچھتا رہے ہیں. فتویٰ تو ہر آدمی کو چاہیے ہوتا ہے اپنے مطلب کا. کہہ رہے ہیں یار مجھ پہ سحر ہو گیا تھا, اس وقت میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھا.
مجھے لگا مجھ پہ سحر ہو گیا, تو میرے کنٹرول میں نہیں ہوتا, جو کنٹرول میں نہیں ہوتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا منہ سے کیا نکلے, جب پتہ ہی نہیں ہوتا منہ سے کیا نکلے تو پھر طلاق نہیں ہوتی. تو میں نے کہا بھائی جان کنٹرول میں بھی تھے, صحیح ہے نا, کیونکہ اگر کسی پہ جادو ہوتا ہے تو صرف طلاق ہی کیوں نکل رہی ہے, الٹا کیوں نہیں لٹک گیا پھنکے سے جا کے. بھائی تو بندر کی طرح پھنکے سے لٹک جاتا جا کے, پھر ٹانگیں اوپر ہوتی, سر نیچے ہوتا, الٹی الٹی حرکتیں کر رہا ہوتا, آنکھیں تیری گردن پیچھے چلی گئی ہوتی, پھر تو طلاقیں نکالتا. ہم کہتے ہیں بھائی جادو ہوا ہے, صاف پتہ چل رہا ہے کیا ہے, سب چیزیں الٹی ہوئی ہوئی ہیں, سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں, کھایا چائے پی, ٹھیک ہے, تمیز سے بیٹھ کے چائے کیے, پان رکھا ہے منہ میں, بیگم سے جھگڑا ہوا, دھڑ دھڑ طلاق نکالی. یہ کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. اب کیا کہہ رہا ہے یار پتہ نہیں میں اپنے خول میں ہی نہیں تھا اس وقت, پتہ نہیں مجھے ایک دم ایکچولی یہ ہوتا ہے ہمارے سامنے آتے ہیں کیس, ایکچولی پتہ نہیں مجھے ایک دم ہو کیا تھا, میں خود حیران ہوں, میں خود حیران ہوں. میں ایسے کہتا ہوں میں بالکل بھی حیران نہیں ہوں, میں بالکل بھی حیران نہیں, ٹھیک ہے, میں بالکل بھی حیران نہیں ہوں, کیونکہ سب اسی طرح چھوڑتے ہیں لمبی لمبی. آپ بھی وہی کام کر رہے ہو جو دوسرے کر رہے ہیں. اچھا یہ جو شرابیں پی کے طلاق دیتے ہیں نا, شراب پی کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شراب پینے میں تو وہ اپنے اختیار میں ہوتا نہیں ہے, جب شراب پیو تو نشے میں ہے نا. اچھا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ شراب پینے سے طلاق نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. بعض لوگ کہتے ہیں نا شراب پیو تو پھر وہ جو حدیث آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, کہ طلاق اس وقت نہیں ہوتی جب انسان کے دماغ میں تالے پڑ گئے ہوں. اس سے مراد ہے نیند کی حالت میں, یا مجنون اور دیوانہ ہو جائے, پاگل ہو جائے. یہ جو کہتے ہیں نا طلاق میں شراب میں انسان اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ اسے یہی نہ پتا ہو کہ میں, تبھی دیکھو جو شراب پی کے طلاق دے رہے ہوتے ہیں نا وہ بیوی کو دیتے ہیں, ماں بہن کو کبھی نہیں دیتے طلاق. سمجھ رہے ہو, کبھی بھی اپنی والدہ کو یا بہن کو یا دوست کو نہیں دے رہے ہوتے تو میری بیوی ہے تجھے طلاق, کبھی نہیں ایسے کہہ رہے ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے اس کو دینی ہے. تو شراب ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان شرعی احکام کا مکلف رہتا ہے. غیر مسلموں کے ہاں شراب کے احکام, نشے کے احکام الگ ہیں اور بغیر نشے کے الگ. اسلام میں فرق نہیں ہے. آپ نے نشے کی حالت میں حواس باختہ ہو گئے, بندہ مار دیا, آپ کو قصاصاً لٹکایا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں ہوش میں نہیں تھا, تو اسلام یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ شراب پی کے ہوش میں نہیں تھے, پینے سے پہلے تو ہوش میں تھے نا. سمجھ رہے ہیں, یہ تو پتا تھا کہ میں جب پیوں گا تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. بندہ بھی مار سکتا ہوں, بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہوں. تو بندہ مارو گے تو لٹکو گے, بیوی کو طلاق دو گے تو نکاح ختم ہوگا. کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ اگرچہ شراب پی کے پورا کنٹرول اس کا دماغ پہ, ٹھیک ہے کنٹرول میں کمی آتی ہے, لیکن شراب پینے سے پہلے پورا کنٹرول تھا اور پتا تھا کہ اس پینے سے یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ شراب کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پی کیوں آپ نے؟ اسی وجہ سے فقہا نے سمجھا ہے اسلام کو. وہ کہتے ہیں کسی نے زبردستی پلا دی پھر طلاق دینے سے واقع نہیں ہوگی, کیونکہ یہ آپ نے پی نہیں اپنے اختیار سے. جب آپ اپنے اختیار سے پی رہے ہو اور پینے کے بعد کہہ رہے ہو میرا دماغ کام نہیں کر رہا اس لیے میں نے بندے کو مار دیا تھا, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پینے کے بعد آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور آپ نے غلطی سے بندہ مار دیا, پینے سے پہلے آپ کا دماغ مکمل کام کر رہا تھا اور آپ اپنے ہر چیز کے ذمہ دار تھے. شریعت نے شراب کو حرام قرار اس لیے دیا ہے کہ پینے کے بعد آپ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ نے کچھ کیا تو آپ اس کے ذمہ دار ہو گئے, کیونکہ آپ نے پی کیوں. اس کی مثال ایسے, آپ نے بندوق میں گولی لگائی, ایک خالی بندوق تھی آپ کے خیال میں خالی, آپ کو پتہ نہیں تھا یہ خالی ہے یا بھری ہوئی, آپ نے وسیم بھائی کے یہاں رکھی, بولا میں ٹرائی کر کے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں گولی تھی کہ نہیں تھی, ٹھا کیا اور چل گئی, مر گئے. لٹکایا جائے گا کہ نہیں لٹکایا جائے گا؟ آپ کہہ رہے بھائی مجھے کنفرم نہیں تھا کہ اس میں گولی ہے یا نہیں, میں تو ٹرائی کر رہا تھا. تو جج آپ سے یہ کہے گا کہ جب آپ کو کنفرم نہیں تھا کہ اس میں گولی ہے یا نہیں تو ہوائی فائر کر کے ٹرائی کر لیتے نا, اس کی کھوپڑی پہ کیوں ٹرائی کی ہے؟ تو شراب پینے والا بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ پینے کے بعد میری یہ کنڈیشن ہو جائے گی کہ میں بندہ مار دوں گا یا بیوی کو طلاق دے دوں گا. تو اسے یہ کہا جائے گا پینے سے پہلے تو پتا تھا نا کہ پینے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے. کتنے لوگوں کے ساتھ, وہ تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو کیوں پی تو نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج کل بہت کیسز آ رہے ہیں, شراب پی کے بیویوں کو طلاق دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہائے ہائے. اس میں لوگ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں
کہ پی اس نے ہے, سزا اس بیچاری کو مل رہی ہے. شراب پی اس نے ہے, طلاقوں کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ بیوی کو مل رہی ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ اسلامی احکام میں آپ کو فنٹر بننے کی اجازت نہیں ہے. اس شریعت نے طلاق کا مدار آپ کی زبان پہ رکھا ہے, بیوی کے قصوروار ہونے یا نہ ہونے پہ نہیں رکھا. اگر نہ پیوی ہو اور بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بیوی کو دے دی ہو تو بھی تو بیوی کا کوئی قصور نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دو, گھر تو بیچاری کا برباد ہو گیا, تو اس کا کوئی قصور تھا اس میں؟ تو شریعت میں طلاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں ہے. شریعت میں دیکھا جاتا ہے آپ نے زبان سے لفظ ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. قصور ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بحث ہے. قصور نہیں تھا تو پھر آپ کو ملامت کی جائے گی. اس کی مثال ہے جیسے بندوق کی گولی جب آپ کسی کے سر پہ رکھ کے چلا دیتے ہیں تو سامنے والے کا قصور ہو تو بھی مرے گا, قصور نہ ہو تو بھی مرے گا. تو اسلام میں ڈیورس ایسے ہی ہے کہ الفاظ ہیں جب آپ نے زبان سے نکال دیے تو بیوی کا قصور ہو تو بھی تینوں لگیں گی, نہیں ہو تو بھی لگیں گی. سمجھ رہے ہو؟ اب اس میں حکمتیں کیا ہیں یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے. حکمتیں اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح ختم کر سکتا ہے اپنی زبان سے الفاظ ادا کر کے. باقی وہ ظلم کرے گا تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو پھر دنیا میں تو انصاف نہیں ہوتا نا. آپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہو تو اس پہ سزا ملے گی. تبھی حضرت عمر کے پاس کوئی طلاقیں دے کے آتا نا, دھڑ دھڑ تو پہلے کوڑے لگاتے تھے اس کے, لیکن بیوی کو کہتے تھے الگ ہو جاؤ. اس کو اس ظلم کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی, لیکن قانون چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے شراب میں ایک بڑا نقصان یہ بھی, آج کل شرابیں بہت لوگ پی رہے ہیں اور شراب میں پی کے طلاق دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. تو تمہیں جب یہ تو پتہ تھا نا کہ تم پی رہے ہو, تو آپ شراب پی کے کسی کو بندہ مار دیں گے, شراب پی کے آپ ایکسیڈنٹ میں بندہ مار دیں گے, اسلام آپ کو معاف نہیں کرتا, اس میں کوئی معافی نہیں. ہاں کسی نے نشے کا انجیکشن زبردستی ٹھوک دیا ہو تو ایک الگ بات ہے, پھر نہیں ہوتی طلاق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا گیا مجنون ہونے کا, آپ کو تانا دیا گیا شاعر ہونے کا, آپ کو تانا دیا گیا جادوگر ہونے کا. تو یہ سارے کے سارے تانے, آج جادوگر کا تانا تو نہیں ملتا, لیکن مجنون ہونے کا اور لفاظ ہونے کے تانے آج بھی دینداروں کو ہول سیل کے حساب سے ملتے ہیں. یہ پاگل ہیں, ان کا دماغ خراب ہو گیا, حالانکہ پاگل خود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بد تہذیبی کو تہذیب کہہ رہے ہیں, اس معاشرے کو تہذیب یافتہ معاشرہ کہہ رہے ہیں جس میں ڈیڈی کا پتہ چل ہی نہیں رہا, جو ہمارے یہاں سب سے بڑی گالی. لیکن آپ دیکھیں جس ماڈرنزم کی طرف, اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, لیکن یہ جس چیز کو ماڈرنزم کا نام دے دیا گیا ہے نا, اسلام اس کے خلاف ہے. تو آج ماڈرنزم اس کو سمجھا جاتا ہے بغیر کپڑوں کے اور ڈیڈی ویڈی. کچھ دنوں میں دیکھیں نا لوگ شو ماریں گے کہ تمہارے پاپا کیا کر رہے ہیں آج کل. کہہ رہے پاپا, ہم لوگ پاپا واپا نہیں ہوتے بھائی, ہمارے ہم ماڈرن لوگ ہیں, سنگل مدر کا ہے ہمارے یہاں اتنے تکلف. پاپا تو ان کے جس کے میرج ہو, ادھر سے دلہن رخصت ہو کے ان کے یہاں جائے, پھر یوں ہو, پھر جینے مرنے کی قسمیں کھائیں ساتھ. بھائی ہم تو سائنسی ترقی پر ایمان رکھتے ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے. میرے پاپا نہیں ہے, میں سائنٹسٹ ہوں بہت بڑا کیونکہ ہم نے پاپا کی ٹینشن نہیں پالی. مدر ہے میری, وہ تو مجبوری ہے, تو قدرت نے, ورنہ ان کا بس چلتا تو مدر کے کلوننگ کے ذریعے ہوں گے تو نہ باپ ہوگا نہ وہ ہو رہا ہے نا. اب تو سسٹم ایسا آ رہا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے مدر سسٹم بھی ختم ہو جائے گا. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اچھا ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو دیندار ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لیں نا, تو اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں دنیا, مولوی لوگوں پر, مولوی ٹائپ کے لوگوں پر, مذہبی لوگوں پر, تو اس میں ایک بہت بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ صحیح بھی ہے, وہ میں بھی مانتا ہوں کہ وہ کیا ہے, وہ صحیح ہے, وہ عیب ہے ہمارے اندر. اور یہ چیز میں نے عام طور پر نہیں دیکھی تھی. جب میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا نا تو وہاں ہم نے یہ چیزیں ان سے سیکھی ہیں. یہ ہمارے ہاں دینداروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ایک چیز, ایک عیب ہے, دوسرے کے حقوق کا خیال نہ کرنا. سمجھ رہے ہو؟ میں کل گاڑی لے کے ادھر آ رہا, ادھر سے گزر رہا, ادھر سے تو نہیں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں میں, اب تو بات آ گئی یہاں سے گزر رہا تھا کہ چلو دینی بیان ہو رہا تھا.
یہ تو سب جگہ ہی ہے, اس میں غیبت کی بات نہیں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ادھر بھی ایسا ہی ہوگا. روڈ جام ہوگا, آپ دیکھو کوئی گزر نہیں سکتا. گاڑی گزرنے کی جگہ نہیں ہے گلی میں. بائکیں اس اسٹائل میں دیندار لوگوں نے, نمازیوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں, گاڑیاں اس اسٹائل سے پارک کی ہوئی ہیں کہ دوسری کار گزارنا ایسے جیسے موت کے کنویں میں گاڑی چلا رہے ہیں. بہت ہی ایکوریسی چاہیے. یار تم تھوڑی سی تو کامن سینس استعمال کرو کہ تم بائک جب لگا رہے ہو تو دیوار سے چپکا کے کھڑی کر دو. یہ سوچتے کیوں نہیں ہو کہ کسی نے یہاں سے گزرنا بھی ہوگا؟ اس میں دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو یہ چیزیں بتائی جائیں نا تو وہ سمجھتے ہیں یہ آدمی لبرل ہو گیا, یہ اس کا پاگل ہو گیا, گوروں والی باتیں کر رہا ہے, انگریزوں والی. یعنی بے ڈھنگا پن, بد سلیقہ پن اور بد تہذیبی, اس کو اسلام اور سادگی سے تعبیر کیا. اتنے سادہ ہیں, ان کو ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں ہے. یعنی یہ مطلب ہے, اتنے سادہ ہیں ہمارے حضرت, ان کو یہ نہیں پتا گاڑی کھڑی کہاں کرنی ہوتی ہے. گلی کے کارنر پہ جب گاڑی کھڑی کرتے ہیں آپ, تو ادھر سے جو گاڑی آ کے جب ادھر مڑے گی تو اس کے پاس مڑنے کی جگہ نہیں ہوتی. اتنی ٹینشن میں ہمیں تو صبح شام واسطہ پڑتا ہے, اتنی مشکل سے گاڑیاں گھما گھما کے موڑنی پڑتی ہیں. او بھائی تھوڑا سا آگے کھڑا کر لو یار اس گاڑی کو, اگلے کے لیے موڑنا تو آسان ہو. ایسے موقع پہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. یعنی اگر راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ اس تکلیف کی چیز کو دور نہیں کرتے اور گھننے بن کے چلے جاتے ہیں, تو ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. تو سوچو, جو تکلیف دہ چیز کو نہ ہٹائے وہ مومن نہیں ہے, تو جو تکلیف دہ چیز باقاعدہ کھڑی کرے وہاں پہ, گاڑی غلط پارک کر کے گیا, بائک غلط پارک کر کے چلا گیا, وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. ایک یہ بد سلیقہ پن, ڈرائیونگ کے دوران دیکھو آپ, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا حصہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس, حدیث میں آپ حدیثیں اگر نوٹ کرو نا تو جہاں بھی حدیث میں خیریت کا لفظ آیا ہے نا کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو یوں کرتا ہے, سب سے بہتر مسلمان وہ جو یوں کرتا ہے, سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو علامتیں بیان کی گئی ہیں, ان میں ہر علامت وہ ہے جس میں آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. جیسے حدیث میں آتا خیر الناس من ینفع الناس, سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے. یعنی لوگ اس کے محلے میں رہنے سے خوش ہو کے, یار اس بندے کے آنے کی وجہ سے نا محلے میں بڑا فائدہ ہو گیا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جب آپ جاؤ تو محلے والے کہہ رہے ہیں یار اچھا آدمی چلا گیا, اس کی وجہ سے گلی بھی صاف رہتی تھی, اس کی وجہ سے گٹر کے ڈھکن بھی ڈھکے ہوئے رہتے تھے, اس کی وجہ سے کچرا بھی نظر نہیں آتا تھا, اس کی وجہ سے کوئی گلی محلے میں کوئی ٹینشن ہوتی تو یہ مل جل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا, اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا تھا, اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا تھا. اب ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب اتنا تو ہوتا ہے, یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, رونے گٹر کے ڈھکن سے ان کو کوئی واسطہ نہیں. گٹر کے ڈھکن کا اسلام سے کیا تعلق؟ جب آپ ان سے پوچھو نا یار تمہاری گلی کے گٹر ابل رہا ہے, کچھ تو کرو, یہ کچرا یہ تمہارے باپ کی گلی ہے معذرت کے ساتھ جو تم نے کچرا یہاں پھینکا ہوا ہے, یہ تم نے جو گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے تو تمہارے علاوہ کوئی اور یہاں سے گاڑی نہیں لے کے جائے گا کیا؟ تو ٹھیک ہے راستہ آپ نے دیا ہوا ہے, لیکن اتنا تنگ راستے کے, یہ مکان آپ نے کس خوشی میں آگے تک بڑھایا ہوا ہے؟ گورنمنٹ نے گلی اتنی چوڑی بنائی ہے, آپ نے یہ جو آگے پکی بنائی ہے یہ گورنمنٹ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. آپ اس گلی میں گھر دیکھ لو نا, صرف اس گلی کی بات نہیں ہے, 90% گھر ناجائز تجاوزات ہیں. ابھی میں نے تھوڑا گھر ادھر کو لے لیا نا کرائے پر, وہ گلی چوڑی ہے, میں نے کہا یار ایک ہی گلی ہے, ادھر سے اتنی ہے ادھر سے اتنی ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے کیسا نقشہ پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا نقشہ تو وہ والا ہی پاس ہوا ہے, یہ لوگوں نے بڑھائے ہوئے آگے. تو یار جب آپ نے آگے مکان بڑھا لیا, اس کا مطلب جو چوڑی گلی میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے, تمیز سے چل پھر سکتا ہے, وہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو جو یہاں سے گزریں گے قیامت تک ان کو تنگی میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ اس چیز کو ہمارے ہاں عیب نہیں سمجھا جاتا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, اور شاید میں بھی نہ سمجھتا اگر میں مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں نہ جاتا. ہم نے ان کو یہ دیکھا, حضرت مفتی تقی صاحب ہو گئے, یہ جو بڑے بڑے علماء, ان کو ہم نے دیکھا ان میں بڑے حساس ہیں. ہمارے حضرت سعودی عرب گئے نا, اقامہ 15 دن کا ان کو ویزا ملا,
تو مشورے سے طے ہوا کہ حضرت آپ کچھ دن مزید رہیں. اب آخری دن تھا تو حضرت نے فرمایا اقامہ بڑھوا لو, وہ جو ویزا ہے بڑھوا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بڑھوا رہے ہیں. حضرت فرمایا کہ ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے بڑھ گیا نا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نکل جاؤں گا یہاں پہ, 1 سیکنڈ بھی میں اللیگل نہیں رہوں گا یہاں پہ. ہم حیران یار, اس طرح کے بھی مولانا مارکیٹ میں. مولانا کہ یہ تو سبھی کا ایک ایپ بن چکا ہے نا, اللیگل کام کو کیا سمجھا جاتا ہے, کمال ہے بھائی, 6 مہینے سے رہ رہا ہوں اللیگل, تیرے بھائی کو آج تک پولیس نے کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا. 6 مہینے پاسپورٹ والوں, یہ تو تم جیسے پاگلوں کا کام ہے بھائی. جب آپ ایک ملک میں ہو, آپ اس کے لا کو تو فالو کرو, یہ تمہارے باپ کا ملک تھوڑی ہے. تو حضرت فرمانے کہ بھائی اللیگل میں کیوں رہوں گا, بدنامی کتنی اگر کسی نے دیکھ لیا, کتنی بڑی بدنامی. ہمارے ایک دوست ہے نا بھی ریوو گاڑی لی ہوئی, تو میں وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, انہوں نے وہ لگائی ہوا, وہ نہیں ریوو میں لائٹیں شے وہ نیلی لائٹیں جیسے کوئی اٹیک کرنے جا رہے ہیں نا, کسی ملک کو فتح کرنے جا رہے ہیں. اور ٹینی نانا بھی, ہم بچپن میں اس کو ٹینی نانا کہتے تھے. ہم بچپن میں مٹی کی گاڑیاں بناتے تھے اور پھر ٹکرے مارتے تھے نا ایک دوسرے سے. ہمیں بڑا شوق تھا مٹی کے گارے کی. ہم گاڑیاں بناتے تھے, اس میں آگے ایک سوراخ کر کے دھاگے سے باندھ کے چلاتے تھے, اور ہمارے دوسرے کزن اور دوست بھی. تو پھر ہم نا ٹکر مارتے تھے, میں ادھر سے لا رہا ہوں ادھر سے ڈھونگ, جس کی گاڑی ٹوٹ گئی تو وہ ہار گیا. تو اس میں ہم ایمبولینس بھی بناتے تھے, ایمبولینس کے اوپر ایک چھوٹا سا وہ لگاتے تھے, سائرن جو ہوتا ہے نا یہ, تو اس کو ہم ٹینی نانا کہتے تھے. ٹینی نانا, وہ ٹینی نانا بج رہا ہوتا ہے, تو اب تک ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے. تو ہم کہا پہلے سب سے پہلے وہ ٹینی نانا ٹوٹتا تھا. تو کچھ بچپن کی یادیں رہ جاتی ہیں نا, ٹینی نانا. تو وہ جب بھی ایمبولینس کہیں آتی ہے تو میں کہتا ہوں وہ ٹینی نانا آ رہا ہے, ٹینی نانا. تو بات کیا کر رہا تھا میں, تو وہ ریوو میں نا انہوں نے کیا لگا دیا, وہ سائرن لگا دیا اور وہ لائٹیں. اچھا وہ سائرن جب رش ہو رہا ہے سائرن بجا رہے ہیں, وہ لوگ راستے دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ میرے پھر باپ کا لفظ نا, جب سے انجینئر نے میرا مذاق اڑایا نا باپ پہ, وہ باپ کا لفظ ہمیشہ کے لیے زبان پہ چڑھ گیا. تو میں نے کہا یہ تیرے باپ کا روڈ ہے. کیوں؟ میں نے کہا یہ نہ ہم کوئی گورنمنٹ کے آفیسر ہیں, یا تو کوئی آرمی کا بڑا آفیسر جا رہا ہو جس کو بڑی ایمرجنسی ہے, اور بڑا کوئی انڈیا نے ایک دم دھمکی دی اس کو بارڈر پہنچنا ہے, یا کوئی رینجرس کا بڑا آفیسر کوئی کاروائی کرنے کے لیے جا رہا ہے, وہ لگائے سائرن یا وہ لائٹیں لگائے, بھائی ہٹو بچوں لوگ راستہ دیں. میں نے کہا ہم تو ایسے ہی جا رہے ہیں بھائی, مدرسے سے گھر آ رہے ہیں. کہنے لگے نہیں حضرت اس سے لوگ راستہ دے دیں گے. میں نے کہا لوگ تو راستہ دے دیں گے, لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کون, لیکن یہ جائز نہیں ہے. لوگ دیندار لوگ بھی یہ کام بولو نا کر رہے ہوتے ہیں, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, اور اللیگل بھی ہے. اللیگل کی تو اس لیے پرواہ نہیں ہوتی کہ ریوو کو عام طور پہ پولیس والے روکتے نہیں ہیں, وہ بڑی وہ سمجھتے ہیں بڑی گاڑی ہے, کو پتہ نہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو گرفتار کریں, یہ ہمیں گرفتار کر کے لے جائیں. ہمارے یہاں یہ بھی سہولت ہے کہ آپ بعض دفعہ کسی کو پکڑنے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو آپ خود پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑا آدمی ہے تو اس نے ہی اندر کر دیا, تو پوچھ ہوتا کون ہے پوچھنے والا. لیکن یہ اللیگل ہے. ایمبولینس میں اگر کوئی پیشنٹ نہیں ہے, آپ اپنے ذاتی اول تو ایمبولینس کو ذاتی کام کے لیے استعمال کرنا اللیگل ہے, لیکن اگر آپ نے یہ اللیگل کام کیا, ایمبولینس کو ذاتی استعمال کے لیے آپ لے کے جا رہے ہو, تو آپ سائرن نہیں بجا سکتے. میں نے دیکھا ہے لوگ ذاتی استعمال کے لیے بھی لے جا رہے ہوتے ہیں, اور سائرن بجا کے لوگ بیچارے سمجھ رہے ہیں کوئی مریض ہے بیچارہ, راستے دے رہے ہیں. بھائی یہ ان سب چیزوں کا آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. مجھے یہ ہمارے گارڈ کھڑا ہوا ہے نا, ان سے پوچھنا, ان کا تو یہ تو سوری کوئی اور کھڑا, وہ گارڈ کی طرف ہے یہ بھائی, یہ تو نیا, پرانے والے سے پوچھنا. ایک دفعہ میں ایسی کسی بڑی گاڑی میں جا رہا تھا, تو بڑی گاڑی میں یہ گارڈ وارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے پیچھے, بڑا بھرم ہی ہوتے ہیں نا الگ سے آدمی کے, بڑے بھرم. ہم جا رہے ہیں تو گاڑی پارک کرنی تھی, ٹھیلے والا کھڑا ہوا تھا, تو میرے گارڈ نے اتر کے نا اس ٹھیلے والے کو تھوڑا سختی سے کہا آپ ٹھیلا یہاں سے ہٹاؤ. یہ شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, انسان کبھی اپنے عیب نہیں بتاتا لوگوں کے سامنے, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ارے مفتی صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنے نیک آدمی, ہم کو اپنے جو چھپے ہوئے عیب ہیں وہ تھوڑی بیان کریں گے آپ کے سامنے. 2-4 ایسی چیزیں انسان پارسل کر دیتا ہے عبرت کے لیے. تو یہ واقعہ سنانے کا بھی مقصد ہے کیونکہ اصول کلیات بیان کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک جزوی واقعات نہ بیان کیے جائیں. تو ٹھیلے والے کو انہوں نے کہا آگے ہو جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ روڈ ہمارے باپ کا نہیں ہے, یہ ٹھیلے والے کا بھی ہے, ہمیں پارکنگ کی جگہ خود تلاش کرنی ہے, نہیں ملے تو گھماتے رہو گاڑی روڈ پہ.
رکشے والے کو کہنا, ٹھیلے والے کو کہنا ہٹا یہاں سے, وہ کہے گا کیوں, تو میرا ماموں لگتا ہے, تو میرا وہ تو بیچارہ ڈر کے ہٹا دے گا, جب اتنے کلاشن کوفیں دیکھے گا اور دیکھے وہ تو ہٹا دے گا. قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے. اللہ کہے گا یہ کیوں اس کو, یہ تمہیں اس پہ فوقیت کس بیس پہ تھی. حکومت کو پھر بھی شاید اجازت ہو کسی گورنمنٹ کے کیونکہ وہ تو حکومت ہی کسی کام سے نکلا, ہم تو آلو خریدنے نکلے ہوئے ہیں, بھرم ایسے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں, نیچے اتر کے ٹماٹر خرید کے گاڑی. اب گارڈ تو ایک ضرورت بن گئی نا, ٹماٹر لینے بھی جاؤ گے تو گارڈ تو اب پھلترو کی طرح چپک گئے ہیں. تو ہم ٹماٹر لینے جا رہے ہیں اور ہم وہ اس کو بیچارے, تو لوگ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا بھرم آ گئے نا تو رکشے والوں پہ روب اور ڈانٹ کے, اور ہٹا بے روڈ سے, ادھر کر, یوں کر. یہ جائز نہیں ہے, اس کا آپ کو قیامت کے دن جواب بولو دینا پڑے گا. ہاں کوئی خطرہ ہو, کوئی دشمن پیچھے لگا ہوا ہو, پھر ایک الگ بات ہے, پھر وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے, پھر تو ہمارے حضرت کی سیکیورٹی اتنی سختی کہ پہلی صف میں ہر آدمی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. لوگ بڑے اعتراضات کرتے تھے کہ پہلی صف میں یہاں امیر غریب کا فرق ہے, اپنے بندوں کو بٹھایا جاتا ہے, تو اپنے بندوں کو نہیں, وہ سیکیورٹی کی پیش نظر, کیونکہ کوئی بھی اجنبی آدمی آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ سیکیورٹی جیسے حرم میں ہوتا ہے, حرم میں امام کعبہ کے پیچھے مخصوص لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امیر غریب کا فرق ہے وہاں پہ, وہ امام کعبہ کی سیکیورٹی کے لیے. یہ تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, نارمل حالت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو دیندار لوگ ایک کام تو یہ کر لیں, سلیقہ تمیز, گاڑیاں کھڑی کرنا, روڈ پہ گاڑی چلانا. بائک والا کہاں چلا رہا ہے, فاسٹ ٹریک پہ, 3-4 بچوں کو, بیگم کو بٹھا کے ادھر کو چلا رہا ہے. ابے یہاں سے اوورٹیک تیرا باپ کرے گا, یہاں سے اسپیڈ سے آتی ہوئی گاڑی کو رانگ سائڈ سے جانا پڑے گا, اس میں حادثے کا خطرہ ہوتا ہے, تم تھوڑا ادھر کو چلا لو. نہیں جی, وہ اس کو مذہب کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. دوسرا گڑبڑ مالدار لوگ کیا, پیسوں کے معاملے میں ایک نمبر بن جاؤ بس. پیسوں کے معاملے میں بولتے کیوں نہیں, ایک نمبر بن جاؤ. لچڑپن جو ہے نا چھوڑ دو, لچڑپن چھوڑ. لچڑپن ہوتا ہے کوئی پیسہ لے لینا, اس سے نکلوانا کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے, چاہے وہ 4 مہینے لگا کے آیا ہوا ہو, چاہے وہ بزرگوں کی خانقاہوں کا منجھا ہوا ہو, حج کر کے آیا ہو, کمبخت پیسے نہیں دے گا آپ کے واپس. لیتے ہوئے ایسا بنے گا جیسے مر رہا ہے, یہ قحط سے مر جائے گا تھوڑی دیر میں, مانگتے ہوئے ایسا ہوگا, ایسی اس کی حالت ہوگی, آپ کہو گے تو مجھے بھی کھا جا, ٹھیک ہے نا, ایسا لچڑپن دکھائے گا. اور لینے کے بعد پہلے بڑے سنہری باغ دکھائے گا, ابے بھائی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, 4-5 لاکھ تو کوئی میرے لیے مسئلہ ہی نہیں, جب چاہو گے دے دوں. نہیں دے گا, دے گا نہیں, یہ بتا دوں آپ. وہ حاجی ہو سکتا ہے, وہ عمرہ کرنے جائے گا, وہ تہجد گزار ہوگا, وہ 27ویں رات پہ رو رو کے کارپٹ کو اتنا بھگو دے گا کہ اب کارپٹ دھونے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا روئے گا 27ویں رات کو, مگر اس کمبخت کے ذمے جو پیسے ہیں نا وہ یہ نہیں دے گا, وہ ٹہلائے گا. پیسوں کے معاملے میں ایسے بن جاؤ کہ جس کے پیسے آپ نے دینے ہیں نا اس سے زیادہ آپ کو دینے کی ٹینشن ہو. یہاں بھی میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ کی قسم, میری تعریف کے مقصد نہیں, صرف بتانے کے لیے کہ تاکہ سیکھ لیں. جتنے راشن دکانوں سے آتے ہیں نا ہمارے یہاں, مالک مکان کو میں کرایہ دیتا ہوں, آپ ذرا ان مالک مکانوں سے جا کے پوچھیں مفتی صاحب کا رویہ کیا ہے. ابھی 3 دن پہلے میں نے راشن والے کو جا کے ڈانٹا ہے کہ یار اللہ کے بندے, تمہیں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ تعویذ بنا کے دے, وہ تعویذ کہتا ہوں میں اس کو پیار سے, بل آتا ہے نا کہ اتنا آٹا, اتنے چاول, اور تو وہ پرچی پہ لکھ کے دیتا, تو وہ ایک دم نا اس سے آدمی کو وہ ہونے لگتا ہے, اثر ہوتا ہے نا پرچی کا, سنتے ہی یہ کیا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, تو وہ تعویذ ہی ہے نا, گلے میں لٹکانے کی بھی ضرورت نہیں, ہاتھ میں آیا اور آدمی عجیب اوسان خطا ہو گیا, یار یہ کیا ہو گیا, مہنگائی اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے. تو میں اس سے پیار سے اس کو جو بل ہے نا اس کو کیا کہتا ہوں, تعویذ. تو میں اس سے جا جا کے بولتا ہوں بھائی تو تعویذ کیوں نہیں دے رہا, وجہ کیا ہے, ہمیں الحمدللہ اس کو پیسے لینے کی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہمیں دینے کی ہے, کہ یار ایک حق ہے ہمارے ذمے, ورنہ پھر مجھے وصیت میں لکھنا پڑے گا وہ کہ میں مر گیا تو اس کمبخت کے اتنے پیسے دے دینا. ٹینشن ہے یار اس کو, پھر بار بار اس کو مینیج کرنا. ابے لے جان چھوڑا ہماری. تو ایک دن کیا ہوا, وہ یہ سمجھنے لگا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے مفتی صاحب کے پاس, یہ خود آ کے دے رہے ہوتے ہیں, سمجھتا ہے کہ
کہ پتہ نہیں یار یہ کیا درختوں سے نوٹ گر رہے ہیں ان کے یہاں. بعض دفعہ آپ کسی کے پیسے بر وقت ادا کرو نا, سمجھتا ہے یار پتہ نہیں جیبیں ابل رہی ہیں, سنبھل نہیں رہے ان سے, تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں میرے بارے میں. تو یہ مطلب نہیں ہوتا بھائی کہ پیسے ابل رہے ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لینے کی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہمیں پیسے. یہ چیز ہمیں ہمارے شیخ نے سکھائی ہے حضرت. یہ اللہ کا شکر ہے میرے والد صاحب کی بھی یہی کیفیت تھی الحمدللہ. وہ بھی زندگی بھر پیسوں کے معاملے میں نا وہ کبھی نہیں رکھتے تھے ایک پیسہ بھی, 2 بھائی جان چھڑاؤ. تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ مجھے تو یہاں تک خیال پیدا ہونے لگا ہے کہ جو چیزیں ابھی میری ہیں دوسروں کی نہیں ہیں, مجھے کبھی کبھی یہ وہم ہو رہا ہے کہ یار پتہ نہیں کب مر جائیں, یہ بھی دے دو ابھی. ٹھیک ہے نا. تو مجھے 1-2 دوستوں نے روکا ہوا ہے بس کر بھائی, یعنی میرا دل یہ بھی کرتا ہے کہ یار یہ دے دینا. ایک دفعہ مجھے خیال ہوا کہ میں زیادہ پھر پرسنل ذاتی باتیں زیادہ مناسب نہیں ہے نا, پھر گھر والے بھی سن لیں گے, بولیں گے اچھا لاؤ دیکھو جو کہہ رہے تھے نا لاؤ. خیال یہ ہوتا ہے ہلکے پھلکے رہو یار. ایک دن کیا ہوا, ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں اپنا گھر اپنی بیوی کے نام کر دوں, کیونکہ مرنے کے بعد پھر وراثت کے بڑے جھگڑے ہوں گے, بیوی کو دے دوں پھر وہ بچوں کے پاس ہی آنا ہے نا. لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر دے دیا بیوی بھاگ نہ جائے, بیوی بھاگ نہ جائے. میں نے کہا یہ تو بعض کیسز ایسے بھی آئے ہیں بیوی کا ہمارا پراپرٹی کی اس کی نیت ہی بدل گئی بعد میں, تو یہ خطرہ تو ہے. لیکن میں نے کہا ویسے ایک مشورہ پتہ ہے کیا ہے, دے دو بھاگ جائے تو بھاگ جائے. میں نے کہا دے دو بھاگ جائے تو بھاگ جائے. میں نے کہا اتنا بڑا ظرف کر لو, اس کی اگر اس کی نیت خراب ہے تو وہ بھگتے گی خود ہی, اپنی ذمہ داری پوری کر لو. تمہیں اگر یہ ڈر ہے وارثوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا, خون خرابے ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ بچوں میں قاتلانہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اتنے پھڈے ہوتے ہیں. تو وہ شوہر یہ چاہ رہا تھا کہ زندگی میں گھر کس کو مالک بنا دوں, بیوی کو بنا دوں مالک, تاکہ میں اس کے مرنے کے چانسز تھے. اس کی بیگم بھی جوان تھی اس کی, تو مجھ سے مشورہ لے رہا تھا. میں نے کہا دے دے بھائی, بیگم کو مالک بنا دے, آرام سے مر جا. ٹھیک ہے نا. بچوں میں کیونکہ ماں کے پاس ہوں گے تو بچے ہی استعمال کریں گے نا, پھر ماں کے مرنے کے بعد بچوں کے پاس ہی آنا, اس وقت تک بچے بڑے ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہوگا. تو پھر مجھے کہنے لگا یار ایک خطرہ ہے کہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے. تو ایک دم میں نے کہا ہاں بھائی یہ خطرہ تو ہے. 10 منٹ میں نے سوچنے کے بعد میں نے کہا بھاگ جائے تو بھاگ جائے یار, کیا کرے, ابھی تو ویسے ہی بوڑھا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آ جانا بوریا بستر لے کے مسجد میں, یعنی کرنا کیا ہے تو نے اس مکان کا, مطلب میرا بیوی کو بھگانے کی نیت نہیں تھی, میرا مقصد یہ تھا ان اینٹوں سے تو نے اتنا دل کیوں لگایا ہے, جب تو مرنے والا ہے تو چھوڑ یار. بیوی سے جو فائدے تو نے اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے. بڑھاپے میں بے وفا عورت تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں ہوتی نا, وہ نہیں بھی بھاگی تو کیا خدمت کرے گی. تو چل چھوڑ, دل بڑا کر لے, لڑائیوں سے تو بچ جائیں گے. یہ بھی ایک پیکج ہے, لیکن یہ بہت سوچ سمجھ کے, اس کے لیے دل گردہ تھوڑا ضرورت سے زیادہ بڑا ہوگا تو پھر اس پیکج پر عمل کریں, ورنہ نارمل لوگوں کے لیے یہ پیکج نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کو بہت زیادہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں بیوی اگر مکان لے کے بھاگ بھی گئی تو کوئی بات نہیں, بچوں کو بھی ملے گا نا, وہ قیامت کے دن خود بھگتتی رہے گی اللہ سے. ہماری ذمہ داری پوری, ہم ہلکے پھلکے الفلاحیہ مسجد میں بستر ڈال کے سو جائیں. مدنی مسجد زندہ باد, سہروزہ 4 اتنے پیسے رکھ لو کہ 4 مہینے لگا سکو, ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے اور کیا. لیکن یہ تھوڑا زیادہ ہیوی ڈوز ہو گئی ہے, اس کے لیے بہت زیادہ دل گردہ بڑا ہونا چاہیے. لیکن بعض لوگوں کا ہوتا ہے ایسا, اتنا بڑا بھی ہوتا ہے کہ بھاگ بھی جائے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, انہی کے لیے بنایا تھا ہم نے. خیر یہ سوچ سمجھ کے اس پیکج پر عمل کریں. تو نبی کو تانا دیا گیا مجنون ہونے کا, نبی کو تانا دیا گیا شاعر ہونے کے. سوال دینے جلدی سے, تو یہ تانے آج بھی دیے جائیں گے. میں نے ان ایک تانے کو ڈیفائن کرنا تھا, اس کے دلائل بیان کرنے تھے, لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ. بینک سے 1000 لون لینا کیسا ہے, جائز حرام ہے, گاڑی بھی نہیں لے سکتے سودی بینک سے, اسلامی بینک سے لے سکتے ہیں. مفتی صاحب میں جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں, لڑکی والے 1 سال کا ٹائم لے رہے ہیں, جبکہ مجھے برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہے, تو کیا اس بیس پہ رشتہ توڑنا جائز ہے؟ جائز ہے. آپ بولیں بھائی مجھے برائی کا خطرہ ہے, میں کہیں اور کر رہا ہوں, کر لیں. ان کو یہ نہ بتائیں مجھے برائی کا خطرہ ہے, اپنے عیب ان کو کیوں بتا رہے ہیں. وہ بولیں گے بہت ہی ٹھرکی داماد ہے یار ہمارا, رہنے ہی دو. حقیقت ہے تو ہر بات ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی. آپ ان سے بولیں بھائی مجھے مجبوری ہے, مجھے جلدی شادی کرنی ہے, ایکچولی میرے گھریلو حالات اس ٹائپ کے ہیں کہ مجھے اجازت نہیں دیتے. اس طرح کی باتیں کریں. حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا بیوی کو دینا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بیوی کے ماموں کا حق ہے. تو بھائی بیوی کا ہی حق ہے.
اس کی شریع میں بڑی تاکید ہے. بیوی دل سے معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے. اب کس قسم کی بیوی آپ لے کر آئیں یہ آپ پر ہے, لیکن دل سے معاف کرے. اوپر سے معاف کر دیتی ہیں بیچاری شرم مروت میں, پھر معاف نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ اچھا, یہ مالی معاملات میں جو ہے نا, دینداروں کی جو میں بات کر رہا تھا, مالی معاملات میں 2 نمبری ہے. ان مالی معاملات میں 2 نمبریوں میں پیسوں کا معاملہ کہ لے کے پی جاؤ. کاروبار میں 2 نمبری. آپ کسی سے شرکت کی بیس پہ جب کوئی بزنس شروع کرو تو اتنی لمبی لمبی داڑھی بھی ہوگی, ڈنڈی مارے گا, جھوٹ بھی بولے گا, ڈنڈیاں بھی مارے گا. پہلے آپ سے پیسے جب لینے کے لیے آیا تھا تو ایسے دکھا رہا تھا, ایسے نوٹ چھاپوں گا. میں نے جو پیسے گنوائے نا سبزی والے کو دیے, ایک بکرے والے کو بھی دیے تھے میں نے. انہی دنوں میں جب میں ڈوبنے لگا تھا نا تو ایک آخری کیل ٹھونکنے کے لیے ایک آدمی آیا تھا. بقرعید آنے والی تھی, اس نے کہا مفتی صاحب مجھے پیسے دو, بکرے خرید کے بیچوں گا میں. میں نے کہا یار میرا تو تجربہ یہی ہے, کاروبار میں کوئی پیسے کما کے دیتا نہیں. اس نے کہا بھائی بکرا ادھر سوراب گوٹ میں قربانی کا جانور بکتا ہے کہ؟ میں نے کہا بکتا ہے. اس نے کہا دنادن بکتا ہے. میں نے کہا دنادن بکتا ہے. اس نے کہا میں بکرے لے کر آؤں گا اور بس آپ نوٹ گننا بیٹھ کے, یہ بکرا یہ پکڑ بھائی اتنے ہزار, یہ لو مفتی صاحب یہ پکڑا. آخر میں بیٹھ کے حساب کریں گے. اور وہ بھی چلتا ہوا بزنس اس کا, وہ پیسے بھی اس بکرا ہی مل جاتا نا کوئی ہمیں. یہ کسی بکرے کے پائے کٹ کے آ جاتے, وہ بھی آج تک الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجربہ مل گیا. پتہ نہیں وہ بکرے کہاں گئے. جب میں اس کے پاس گیا نا کہ بھائی وہ کیا, وہ کہہ رہے رونے لگا رہے اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, دیوالیہ نکل گیا, بزنس کی واٹ لگ گئی. مفتی صاحب اس دفعہ تو بکروں میں ریٹ ہی نہیں ملے, یہ ہو گیا. ایسے قومی ترانے, لیکن نماز کے لیے آ جاتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ بی بی تمیزہ کا وضو ہے میرے بھائی, یہ نہیں ٹوٹتا. ہمارا تقویٰ نہیں ٹوٹتا, نہ ہمارا حج ٹوٹتا ہے گناہ کرنے سے, نہ ہمارا عمرہ ٹوٹتا ہے. بی بی تمیزہ کا وضو بتا دیتا ہوں. ایک بی بی تمیزہ گاؤں میں نماز نہیں پڑھتی تھی. امام صاحب نے کہا بھائی تو نماز پڑھا کر. اس نے کہا وضو کرنا نہیں آتا تو کیسے پڑھوں. امام صاحب نے اس کو وضو کرایا, پورا وضو کرایا, نماز پڑھائی. اور پھر امام صاحب سفر پہ چلے گئے, 8-10 سال کے بعد آئے. بی بی تمیزہ سے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھتی الحمدللہ, ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا, پڑھ رہی ہوں. اس نے کہا وضو کرتی ہے نا. اس نے کہا وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو یہ بی بی تمیزہ کا وضو ایسا وضو تھا کہ اس کے 6 بچے ہو گئے مگر اس کا وضو اب تک نہیں ٹوٹا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج مسلمان کا ایمان اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے کہ یہ حرام کھاتا رہے, مہر پی جائے, بہنوں کی وراثت کھا جائے, کاروبار میں 2 نمبری کرے, گاڑیاں غلط پارک کرے, لوگوں کو تکلیف میں ڈالے, یتیم کا مال کھائے, جھوٹ بول بول کے مال بیچے, اس کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. یہ بی بی تمیزہ کے وضو سے زیادہ پاورفل تقویٰ ہے اس کا. تو یہ خوش فہمیاں ہیں, ان سے ہمیں نکل جانا ہے. معاملات میں 1 نمبر بن کے رہو, کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھو, اور اپنا معاملہ بالکل صاف ستھرا دینا سیکھو. لو بھائی تو آپ دیکھو انشاءاللہ اللہ بھی نوازتا ہے. پھر مفتی صاحب میں, اور یہ بھی یاد رکھو کہ سخاوت میں بھی جب کوئی پیسے مانگے نا تو نہ کرنا بھی سیکھو. سمجھ رہے, یا تو دل اتنا بڑا کرو کہ اگر اس نے نہیں دیے تو برداشت کر لو گے. رشتہ دار بھی پیسے مانگ رہے ہیں, قرض مانگ رہے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھ لو واپسی کا 1% چانس ہے. تو وجہ کیا ہے, آپ نے قرض دے دیا, وہ واپس نہیں دے گا تو پھر آپ ٹینشن میں آتے ہو. تو یہ ذہن میں رکھ کے دیا کرو, نہیں دیے تو میں برداشت کر لوں گا. اس کو تو نہیں بولو کہ نہیں چاہیے واپس, کو تو بولو. بعض لوگ دے بھی دیتے ہیں, ایسے بھی لوگ مارکیٹ میں ہیں, لیکن اکثر نہیں دیتے. پھر رشتہ داری جڑنے کے بجائے اور زیادہ ٹوٹتی ہے. تو پہلے ہی ذہن میں رکھا کرو. اور اگر اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, بولو نہیں ہے بھائی. کیا بولو, یہ اس میں کوئی گناہ نہیں. وہ جو دینے کے بعد معاملات خراب ہوں گے نا, وہ زیادہ گناہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے, قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. شروع میں معذرت کر لینا اس تکلیف سے بہتر ہے جو بعد میں ہو. مفتی صاحب جب نماز کا ٹائم ہو جائے اور والد صاحب کا بھی کوئی حکم آ جائے تو نماز پڑھیں, یا پھر ابو کا حکم مانیں. بہت دنوں سے پریشان ہوں, جماعت کی نماز کا ٹائم ہے تو پھر تو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. ابا کو بتا دیں, ابا کو انکار نہ کریں. ابو کو بولیں ٹھیک ہے میں نماز پڑھ کے بس 2 منٹ میں آیا, میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ نہ کریں میں نہیں کر رہا, بولیں بس 2 منٹ میں آیا نماز پڑھ کے. ابا کو بھی چاہیے کہ جو بندہ اللہ کا نہیں ہے تو ابا کا کہاں سے ہوگا. وہ ابا بھی عجیب ہے,
ماں باپ کا تو فائدہ اس میں ہے کہ بچے کو اللہ کے حقوق سکھائیں. وہ اللہ کا بنے گا تو آپ کا بنے گا. آپ مذہب سے ہٹاؤ گے تو انگریز بنے گا, پھر وہ تو مانے گا ہی نہیں آپ کی بات میں. واش روم روک کر نماز پڑھ لینا تاکہ نماز وقت پر ادا ہو جائے. اگر نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے پھر تو ہر کنڈیشن میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لیکن اگر قضا نہیں ہو رہی تو پھر واش روم روک کے نماز پڑھنا مکروہ ہے, حدیث میں منع ہے. تسلی سے پہلے فارغ ہو جائیں, اس کے بعد بے شک جماعت نکل جائے نماز پڑھیں. لیکن قضا ہو رہی ہے تو پھر ہر قیمت میں پڑھ لے. پہلے نماز اگر پڑھ لی ہو تو بس کافی ہے. اللہ پر اس شرط کے ساتھ ایمان لانا کہ اگر یہ بات غلط ثابت کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ خدا نہیں ہے تو میں اس دعوے سے انکار کر دوں گا, تو کیا یہ شرط و نیت کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے. ایمان میں ذرا سا بھی شک تو وہ کفر ہے. بغیر کسی شرط پہ اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ ہے یقین ہے ہمیں, یوں ہو جائے گا تو میں مانوں گا, یوں ہو جائے گا تو اس کا مطلب نہیں مانتا. ایمان 99% نہیں ہوتا. 99% ایمان بھی کفر ہے, 1% ایمان بھی کفر ہے. 100% ہوگا تو معتبر ہے, ورنہ نہیں. مفتی صاحب میں ابا کے لکھا ذرا آہستہ پڑھیں. میں ابا کہتے ہیں کہ پہلے پڑھ لو پھر اس کے بعد کھانا شروع کرو گے اور اپنے پاؤں پر ہو جائے تو 22 سے 25 سال میں شادی کرا دوں گا. یہ آہستہ والی بات تو نہیں ہے, مگر میں کہتا ہوں کمانے کا شروع کریں تو پڑھیں. ابا کے بارے میں بوجھ رہتا ہے, کیا علاج ہے؟ ابا سے بغض تو بہت بری حرکت ہے یار. ابا ہی تو ہیں جس کی وجہ سے تم یہاں پر ہو. ابا سے بغض, ابا سے نفرت, ابا سے یہ سب چیزیں تو ڈکشنری سے نکال دینی چاہیے. باپ کے تو احسانات, آپ جو کچھ ہو اپنے ابا کی وجہ سے ہو. انتا و مالو کا لی ابی کا حدیث میں آتا ہے, تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم تو کہتے ہیں نا باپ کا مال ہے, تو بیٹا اصل میں باپ کا مال ہوتا ہے. تو ابا کی کڑوی کسیلی برداشت کیا کرو. باقی شادی سے منع کر رہے ہیں تو نہ مناؤ, کر کے بتا دو ابا ہو گئی ہے. کیا کر لیں گے ابا؟ جب ابا منع کر رہے ہیں تو آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو تو کر کے بتا دو ابا ہو گئی ہے. بچہ ہو جائے تو بولو ابا دیکھو میں بھی ابا ہو گیا. آپ سمجھتے سے دنیا میں آپ ہی ابا ہو سکتے ہیں. تو ابا جس پروسیس سے گزر کے آپ ابا بنے, میں بھی اسی پروسیس سے گزر کے ابا بناؤں. کوئی غلط کام میں نے نہیں کیا. تو اس کے بغیر ابا تو آج کل نہیں کرتے بھائی شادی, نہ ابا کرتے ہیں نہ اماں. وہ تو بس یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کما کما کے ہمیں کھلاتے رہو بس, اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب اگر میں یہ سوچ کر کرونا ویکسین نہیں لگاتا کہ شاید اس وجہ سے کرونا ویکسین کے حق میں کہ آپ اس وجہ سے کرونا ویکسین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف نہیں بول رہے, ورنہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کا نقصان کا اندیشہ ہے, تو کیا میری اس سوچ سے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آپ ویکسین لگوانے پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں جبکہ ویکسین لگوانا فرض واجب اسباب کے زمرے میں نہیں آتا؟ دوسرا یہ کہ حکومت ڈنڈے کے زور پر ویکسین کیوں لگا رہی ہے جبکہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کسی مریض کی اجازت کے بغیر اس کا علاج کرے. کسی کا ذات کا پرسنل معاملہ ہو تو اس پہ زبردستی جائز نہیں ہے. آپ کے سر میں درد ہے, آپ پیناڈول نہ کھائیں, صحیح ہے نا, آپ پیناڈول نہ کھائیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. لیکن آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور آپ کی بیوی کو پتہ ہے جب ان کا بی پی ہائی ہوتا ہے تو گھر میں چیزیں اٹھا کے پٹکنا شروع کر دیتے ہیں, پھر زبردستی آپ کا بی پی لو کرنے کے ٹیکے آپ کو ٹھوکے جائیں گے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جسم میری مرضی, میرا بلڈ پریشر, میری دماغ, میری رگ پھٹ گئی تو کیا ہو گیا, میرا دماغ پھٹ رہا ہے نا, میری رگ پھٹ رہی ہے, میں مر رہا ہوں, میں ٹینشن میں آ رہا ہوں, مجھے غصہ آ رہا ہے, تم زبردستی کیوں ٹھوس رہا؟ ابے بھائی تیرے ٹینشن کی وجہ سے مسئلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تم جب ٹینشن میں ہوتے ہو تو پارسل کرتے ہو ٹینشن, یہ تم تمیز سے بیٹھے ہوتے, آرام سے بیٹھے ہوتے ہو. دیکھو گھر میں کوئی نفسیاتی مریض ہوتا ہے, زبردستی ڈاکٹر گولیاں کھلاتے ہیں نا اس کو گھر والے, بھائی اس کو کھلاؤ نیند کی گولیاں, سلاؤ, یہ جاگے گا تو مارے گا میں. تو آپ کو کرونا سے مر بھی گئے کوئی مقصد نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ ہی کہ آپ کو کرونا رہ گیا تو آپ اپنے ساتھ, چائنا میں ایک کو کرونا ہوا تھا, لاکھوں لوگوں کو اس نے قبر میں اتار دیا اب تک. چائنا میں ایک آدمی کو ہوا تھا نا, ارے چائنا میں ایک آدمی کو کرونا ہوا تھا, اگر اسی وقت اس کے ٹیکا ٹھک جاتا تو آج یہ سارے ٹینشن سے بچ جاتے. لیکن اس وقت تو ویکسین کا پتہ نہیں تھا, کرونا کا پتہ نہیں تھا. اب اس وقت ٹیکا اگر ایجاد ہو جاتا, اس کی دوا ایجاد ہو جاتی بالفرض, اور اس کو پکڑ کے گورنمنٹ ٹیکا لگاتی اور وہ کہتے میں نہیں لگاؤں گا, تو گورنمنٹ پر یہ جائز تھا کہ وہ کہتی ٹھیک ہے نہ لگاؤ. ہم بھی کہتے, ساری دنیا کہتی اس کمبخت کے ٹھوکو, میں کیل سے ٹھوکیں گے ہم اس کے ٹیکا اگر جائے گا نہیں اندر میں,
سوری ہتھوڑی سے. اس کے ٹیکا اگر اندر نہیں گھسے گا تو میں کہتا میں چائنا آ رہا ہوں, میں ہتھوڑی سے ٹھوکوں گا, ایک ٹینشن میں ڈال دے گا. اگر یہ تو آپ کی بیماری سے دنیا متاثر ہو رہی ہے. کورونا کا ایک مریض بھی جب تک دنیا میں زندہ ہے, باقی ہے, اس سے پھر پوری دنیا کو دوبارہ پھیل سکتا ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کو مان لینا چاہیے. اندھے بن کے زندگی گزارنا اچھا کام نہیں ہوتا. باقی پروپیگنڈا ہوتا رہے گا. اور یہ دینداروں کی رپورٹیں جو آ رہی ہیں نا, یہ آج نیک لوگ کرونا سے یوں ہو گیا تو کرونا سے یوں ہو گیا تو یہ ڈرامے, یہ چھوڑ دو. آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے. جتنے ریلائبل ڈاکٹر ہیں, جتنے سمجھدار ڈاکٹر ہیں, سب ویکسین لگوا رہے ہیں. نہ کوئی 2 سال میں مرنے کی باتیں کر رہا ہے, نہ کوئی میگنیٹ چپکنے کی باتیں کر رہا ہے. یہ ساری باتیں ان لوگوں کی ہیں جن کی میڈیکل سائنس فیلڈ نہیں ہے. تو یہ آپ اپنے لیے نہ لگوائیں, انسانیت کے لیے لگوائیں. تو ایسی صورت میں شرعاً بھی واجب ہو جاتا ہے. جب انتظامی معاملات ہوں جس کا پوری قوم کے ساتھ مفاد وابستہ ہو اور حکومت پھر حکم دے, آرڈر دے کے لگوانی ہے, تو پھر یہ لگوانا واجب بھی ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے لال سگنل پہ رکنا واجب ہے کہ نہیں ہے. اب کوئی کیا قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہ بتی جب لال ہو جائے تو گاڑی روکنا لازم ہے, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ بالکل ایسی سوال ہے کہ قرآن و حدیث میں کہا ہے کہ ویکسین لگوانا واجب ہے. بھائی قرآن و سنت یہ کہے گا کہ لوگوں کو نقصان سے بچانا لازم ہے. تو آپ اگر ریڈ سگنل پہ نہیں رکیں گے تو صرف آپ ہی کراس نہیں ہوں گے, 2-4 بندوں کو بھڑکا سکتے ہیں آپ. تو ایک لا بنائے, مینجمنٹ ہے اس میں, آپ کو رکنا, آپ کے ماموں کو بھی رکنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو اسی طرح یہ بیماری متعدی ہے. اور پہلے دنیا اس طرح سے مربوط نہیں تھی, آپس میں کنیکٹڈ نہیں تھی. ایک گاؤں میں وبا پھیلتی اسی حد تک محدود رہتی تھی, دوسرے گاؤں کو پتہ بھی نہیں. طاعون کی بیماری پھیلتی تھی نا, ایک علاقے میں پھیلی, دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہے. اب دنیا میں ٹریولنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ایک گاؤں میں چھانگا مانگا کہ کسی جنگل میں بھی ایک بندہ رہ گیا نا, تو وہ ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو, ہوتے ہوتے اسلام آباد ایئرپورٹ تک پہنچے گا. وہ ایئرپورٹ کے عملے تک پہنچے گا, وہاں سے پھر کسی دوسرے ملک, پھر دوسرے ملک کے ایئرپورٹ سے دوسرے ملک, ہوتے ہوتے پھر دوبارہ سے دنیا میں پھیل جائے گا. یہ سمجھتے ہو؟ تو اس لیے گن پوائنٹ پہ یہ لگوائی جا رہی. ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کورونا کے اتنے فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ چائنا والے یہ والی ویکسین قبول نہیں کر رہے, سعودیہ والے کہہ رہے ہیں وہ والی ویکسین, جاپان والے کہہ رہے ہیں کہ وہ والی ویکسین. تو بھائی اگر ویکسین کا فائدہ ہے تو پھر ہر ویکسین ہر ملک قبول کرے. اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ سازش. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہی ہے, یہ ویکسین نہیں ہے, ویکسین کے نام پہ ڈرامے ہو رہے ہیں. ورنہ ویکسین یہ بھی ہے وہ بھی ہے, تو امریکہ یہ نہیں مان رہا, وہ نہیں مان رہا, یہ کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک نے ویکسین بنائی ہے نا, تو ظاہر ہے اس کا خرچہ ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں میری ویکسین بکے دنیا میں, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ مجھے ہوگا. تو یہ بزنس کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اب آپ کہو گے اچھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ویکسین کیا ہے؟ بزنس ہے. تو کل بھی تو بزنس ہے. ارے پیراسیٹامول بھی تو کیا ہے؟ آگمنٹن بزنس ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شہد بزنس ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا شہد کھانا چھوڑ دیں کہ بزنس ہے؟ بزنس ہے, لیکن جائز کام پہ ہو رہا ہے. تو اب دنیا میں ایک وبا پھیل گئی ہے, ملکوں کو پتا ہے جو ویکسین بنائے گا سب خریدیں گے اس سے, تو کروڑ پتی ہو جائیں گے. تو امریکہ چاہ رہا ہے چائنا کی نہ بکے, بازار میں کس کا چورن بکے؟ میرا چورن بکے. سعودی عرب چونکہ امریکہ کی پالیسیوں پہ چلتا ہے, وہ کہتا ہے امریکہ والی ویکسین مانوں گا, باقی نہیں مانوں گا. پاکستان کے چائنا سے اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کہتا ہے چائنا والی چلے گی بھائی. تو ویکسین بھی ہے چورن, لیکن سچی مچی کا چورن ہے. تو ہر ملک چاہ رہا ہے ہمارا بکے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 2 نمبر ویکسینیں ہیں یا نہیں لگواؤ, ایسا نہیں ہے. یہ اس وجہ سے یہ فرقہ واریت ویکسین میں پیدا ہو گئی کہ ہر ملک چاہ رہا ہے کہ میری ویکسین دنیا میں پھیلے. لیکن اب سنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اس کو کاروبار نہ بنایا جائے. یہ پوری دنیا کا ایک اکٹھا غم ہے. جتنی بھی ویکسین اب تک بن چکی ہیں, ہر ملک دوسرے ملک کی ویکسین کو ایکسیپٹ کرے گا. اس پہ اب مجھے یقینی خبر نہیں ہے, لیکن سنا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے. اگر یہ لا پاس ہو جاتا ہے وہاں سے, تو پھر کہیں سے بھی ویکسین لگا لو, ساری دنیا میں چلے گی. لگوا لو, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. کورونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک ہوتی نہیں ہے ایمان نہیں آتا انسان کو. ہمارے ایک استاذ ہیں, مانتے ہی نہیں تھے کورونا. میری بڑی بحثیں ہوئی, پھر بڑے بھی تھے, میں زیادہ بحث بھی نہیں کی. انہوں نے کہا سب یہودی سازش. میں نے کہا اتنے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر بھی تو گوروں سے ہی پڑے ہوئے ہیں, یہ بھی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. ان کو ہو گیا کرونا, اور ایسا ہوا کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئے وہ.
تھوڑا سا ہو گئے عجیب سے نا, اللہ ان کو شفا دے. ابھی تو میرے براہ راست استاذ نہیں ہیں, یعنی کوئی میں نے استاذ ایک اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑے ہیں. پھر انہوں نے ایک دن مجھے ایک میسج بھیجا, پتہ نہیں کورونا کے بارے میں اور ایک اور چیز کے بارے میں. انہوں نے کہا یہ ایسی چیز ہے جب تک خود ہوتی نہیں ہے اس وقت تک انسان یہی کہتا ہے کہ ڈرامہ ہے. میں نے کہا چلو ہو گئے تو بہتر ہے, اچھا ہو گیا, آپ یقین کر لیا آپ نے. تو لگواؤ, یہ گورنمنٹ زبردستی اس لیے نہیں لگوا رہی کہ گورنمنٹ کو اس پہ پیسے ملیں گے, ٹیکس ملے گا باہر سے, ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. نہ کوئی پیسے مل رہے ہیں گورنمنٹ کو اس پہ, نہ ٹیکس مل رہے ہیں. اور اللہ کی قسم مجھے ایک دھیلا بھی نہیں مل رہا ان چیزوں پہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا. کورونا لگا لو کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کا ایجنٹ ہے, گورنمنٹ نے بٹھایا ہوا ہے. مفتی صاحب میں اسلام کا مطالعہ کرنا ہے, اس حوالے سے کتابیں بتاؤں گا, ابھی بہت ساری کتابیں کو سوچ کے بتاؤں گا, یہ حرام ہے. پوری زندگی اسلام قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کے پابندیاں لگے, لیکن اسلام حق مذہب نہیں. ایک آدمی کو یقین ہے اسلام حق مذہب ہے لیکن قبول نہیں کرتا, اس بیس پہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. قبول کرنا ضروری ہے, اس میں داخل ہونا ضروری ہے. کوئی بہت ٹائم ہو گیا آج تو میرے بھائی, کیا اپنے ہی خاندان کے کسی غریب کو قسم کے کفارے کی رقم دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے, ڈبل ثواب ملے گا. خاندان کے فرد کو زکوٰۃ دینا, صدقہ دینا, قسم کا کفارہ دینے میں دگنا ثواب ہے. میں ہر مہینہ کمیٹی بھرتا ہوں, جو کمیٹی بہت لمبا سوال ہے بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا. ویکسین کے بارے میں ہو گیا. اگر شوہر اپنی بیوی سے 2 سال سے زیادہ رابطہ نہ کرے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. 10 سال بھی رابطہ نہ کرے طلاق نہیں ہوگی. شرعی پردہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے بتائیں گے. بہت لمبا سوال ہے, مختصر جواب. ہمارے گھر نامحرم خواتین مثلاً چاچی مامی آتی ہیں جو بالکل بے پردہ ہوتی ہیں, والدہ کہتی ہیں ان سے ملو, بات چیت کرو, کیا یہ جائز ہے؟ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے. آپ کی چاچی مامی اگر بے پردہ ہو کے آتی ہیں تو آپ آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھیں, سلام کر لیں, خیریت پوچھ لیں, پتلی گلی سے نکل جائیں, بس اتنا کافی ہے. مفتی صاحب سوال پڑھیے برائے کرم. میری ایک جگہ رشتے کی, پورا سوال پڑھیے. میری ایک جگہ رشتے کی بات چل رہی ہے, لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے, نمازی گھرانہ بھی دیندار ہے, لیکن مخلوم تعلیم میں پڑھتی ہے, اور اس میں پڑھائی کے سلسلے میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گروپ بنائے تھے اور اختلاط بھی ہوتے ہیں, کیا کروں؟ مرضی ہے بھائی, کیا کرو آپ خود فیصلہ کرو, خود فیصلہ کرو. لڑکی دیندار ہے, حیا والی ہے, خود فیصلہ کرو. میرے بھائی جو ہر مہینے تنخواہ آتی ہے, کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اگر زکوٰۃ کی جو تاریخ جس دن زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں اس دن اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچتی ہے تو زکوٰۃ نکلے گی, اس سے کم رہتی ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں بنے گی. باغ فدق کا حصہ بتا دیں, قصہ سنا دیں. باغ فدق کا قصہ ختم ہو چکا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, یہ قوم تھی گزر گئی, جس نے جو کیا اس کو اس کا ثواب یا سزا, برا کیا تو سزا, اچھا کیا تو ثواب مل جائے گا. یہ قصہ ہو گیا ختم. سمجھ رہے ہو, ہم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. اتنی بات ہے, ہمارا صحابہ کے بارے میں ایمان ہے کہ وہ اہل بیت کے حق میں ظالم نہیں تھے, وہ ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے, انہوں نے نبی کے لیے قربانیاں دی ہیں, تو ہم زیادہ فنٹر نہ بنیں اہل بیت کے حق میں ان سے زیادہ. جیسے اس کی مثال ایسے, جیسے ایک آدمی آپ کو آ کے سمجھا رہے اپنے بیٹے کا خیال کرو, دیکھو اپنے بیٹے کا, تو کہے گا باپ تو ہے یا میں ہوں؟ زیادہ فنٹر بننے کی, وہ کہے گا میں باپ ہوں, مجھے زیادہ پتہ ہے. تو صحابہ کرام ابو بکر, عمر, عثمان, ان لوگوں کو جتنی اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت تھی, ہم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں سوچ سکتے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ پروپیگنڈا ہے. اب ان بحثوں میں جاؤ گے, یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, پھر یہاں سے جواب, تو اسلام دشمن قوتیں تو چاہتی ہیں کہ یہ بحثیں مسلمانوں میں چھڑیں اور عملی زندگی سے وہ دور ہو جائیں. میں نے کبھی بھی ان ٹاپکس پر بیان نہیں کیا ہے, کبھی بھی نہیں. نہ یزید کا ٹاپک کبھی چھیڑا, نہ باغ فدق کا ٹاپک کبھی چھیڑا. میں چھیڑنا چاہوں بہت تمیز سے چھیڑ سکتا ہوں, لیکن عوام کی عادت ہے جو چھیڑو گے عوام چھڑے گی, اس میں ایک طویل بحث, لا حاصل بحث شروع ہو جائے گی. وہی بات ہے نا, حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائیوں کا تذکرہ کر رہے ہو, جب حضرت حسن نے بیعت کر کے حضرت معاویہ حضرت علی کی لڑائی ختم کر دی تو آپ بھی ختم کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت حسن جو بیعت ہوئی حضرت علی کے ہاتھ پہ, اس لیے تھوڑی ہے کہ دوبارہ یہ اس لڑائیوں کے چرچے ہوں, وہ اس لیے بیعت ہو گیا کہ چلو یار جو صحیح غلط کو چھوڑو, لڑائی کیا کرو ختم. تو کر دی تو آپ اہل بیعت کو اگر مانتے ہو تو حضرت حسن کی مانو نا, ختم کر دی تو آپ بھی ختم کر دو. اب بھی آپ شروع کر رہے ہو یوں, وہ صحیح تھا تو وہ غلط تھا, تو یوں تھا تو یوں تھا, اس کا مطلب آپ فسادی ہو. کیا 9ویں اور 10ویں محرم میں تعزیت ور دیکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے, شیعہ لوگوں کا مذہب ہے.
تعزیے اور ماتم تو ان کو کرنے دیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اپنا مسلک چھوڑو نہیں, آپ نہ کریں یہ کام, اسلام میں نہیں ہے یہ چیزیں. میرے والد محترم مریدی پہ بہت یقین رکھتے ہیں مفتی صاحب. بھائی شیخ کے سب اتنا ہے کہ بس اس کے صحبت میں رہ کے انسان اپنی اصلاح کرے, بس اس سے زیادہ اسلام میں شیخ کا تصور نہیں ہے. خام خواہ میں کسی کو ایسا فرض کر لینا جیسے وہ پتہ نہیں کوئی سرخاب کے پر اس کے الگ سے کوئی لائٹیں لگی ہوئی ہیں آسمان سے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب ہم جیسے انسان ہیں. پیر صاحب بھی ہماری طرح کے آدمی ہوتے ہیں, اتنی روٹیاں کھاتے ہیں جتنے ہم کھاتے ہیں. نیک ہوتے ہیں, اگر ان کو تربیت کرنا آتی ہے تو آپ اپنے گناہ ان کو بتائیں, وہ آپ کو طریقہ بتاتے ہیں اس طرح سے گناہ چھوٹ جائے گا. اگر اس طرح وہ چھڑوا رہے ہیں گناہ ٹھیک ہے, نہیں چھڑوا رہے تو شیخ بدل لو, وہ آپ کے کسی کام کے نہیں. ڈاکٹر سے آپ کو فائدہ نہ ہو رہا تو ڈاکٹر بدل لیتے ہو. تو گناہ چھوٹ رہے ہیں کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کے, اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں پیدا ہو رہی چھوڑ دو بھائی, کیا کرنا ہے. سمجھ میں اس کے علاوہ شیخ کا کوئی تصور نہیں ہے. فجر کے فرض کھڑے ہونے کے بعد سنتیں, فجر کے جو فرض کھڑے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی کھڑے ہو کر لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. پڑھیں تو کہیں دور, اور وہ بھی جب آپ کو جماعت ملنے کا یقین ہو. اس میں پھر اور تفصیل ہے پھر بعد میں. کنجوسی اور سادگی میں کیا فرق ہے ڈاکٹر ذاکر نائک؟ مال و دولت کے ہونے کے باوجود چھوٹے گھر اور سادہ گاڑی میں رہتے ہیں, یہ سادگی ہے یا کنجوسی؟ چھوٹے گھر میں تو نہیں رہتے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے گھر میں 2 دفعہ گیا ہوں, بڑا خاندانی سا گھر رکھا ہوا ہے انہوں نے, صاف ستھرا ہے, فلیٹ ہے, بہت خوبصورت اچھی جگہ پہ, اور سادہ گاڑی میں گھومتے ہیں تو اچھی بات ہے, ان کی سادگی ہے. باقی بڑی گاڑی میں بھی گھوم سکتے ہو آپ. اب سادہ کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا. دیکھو گاڑی, لباس, گھر, ان میں 3 درجات ہیں. سب سے پہلا ہے ضرورت, پھر ہے آسائش, اس کے بعد ہے آرائش. اچھا بیان ختم ہو گیا, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. یہ گریوی چل رہی ہے, اپنی مرضی سے آپ بیٹھے ہو, میں نے نہیں بٹھایا, بہت لمبا ہو گیا بیان, بالکل چھٹی آپ کی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سارے چلے جائیں کوئی ٹینشن نہیں. تو اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ بہت لمبا بیان ہو جاتا ہے, بہت ٹینشن ہوتی ہے پھر. تو بس ایک بات کر دیتا ہوں, آسائش, ضرورت, سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ ضرورت, اس کے بعد آسائش, اس کے بعد آرائش. ضرورت تو یہ ہے 2 وقت کی روٹی آپ کو مل جائے, ناف سے لے کے گھٹنے تک کا پاجامہ مل جائے آپ کو, سطر چھپ جائے, ضرورت پوری بولو ہو جائے گی. گھر بھی آپ کو اتنا ملے کہ ایک جھونپڑا ہو جس میں مچھر سے, دھوپ روشنی سے بچنے کا انتظام ہو, ضرورت پوری ہو جائے گی. چھپڑا ڈال کے اس میں سو جاؤ آپ. لیکن اس میں سہولت نہیں ہے. سہولت اس میں ہے کہ گھر میں دھوپ روشنی کا انتظام, ٹائلیں لگی ہوئی ہوں تاکہ صفائی آرام سے ہو سکے. فرش کو دھونا مشکل ہوتا ہے, ٹائلوں کو پانی مارو صاف. کچن میں ٹائلیں ہوں, واش روم میں ٹائلیں ہوں, واش روم میں اتنا ہو کہ بٹن دباؤ پانی آ جائے, ادھر بٹن دباؤ سارا گندگی صاف ہو جائے. اور کمرہ آپ کا ہوادار ہو, یہاں سے بھی روشنی دھوپ آ رہی ہو, وینٹیلیشن کا انتظام ہو. محلے میں چرسی ہیروئن چینا رہتے ہوں, اچھے لوگوں کا محلہ ہو, یہاں بھی پڑھے لکھے یہاں بھی پڑھے لکھے, کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں میں بچہ رہے گا تو اس کو بھی پڑھے لکھنے کا شوق پیدا ہوگا, اور چرسیوں میں رہے گا تو اس کو بھی سٹا لگانے کا شوق پیدا. لوکیشن وائز اچھا ہو, صحیح ہے نا, صاف ستھرا بڑا. گاڑی میں بھی یہی ہے, ایسی گاڑی ہو کمفرٹ ہو, دھکا لگانا نہ پڑے, اس کو تمیز سے چلے وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے؟ آسائش. اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے آرائش. مزین, جیسے دلہن کا کمرہ, جھالریں لٹکی ہوئی ہوں, اور گاڑی آپ کی چھمک چھلو بنی ہوئی ہو پوری. بعض لوگ بائکوں کو چھمک چھلو بنا کے رکھتے ہیں, ٹیپ چڑھائے ہوئے ہیں اس نے. سائیکلوں پہ دیکھو چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں. اور گھر میں سارا صاف ستھرا گھر ہے لیکن فانوس لٹکے ہوئے ہیں بڑے قیمتی قیمتی, اور پردے ایسے خوبصورت لہراتے ہوئے پردے, اور پنکھے بھی نیلے پیلے لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے آج کل. پنکھے بھی میں دیکھ رہا ہوں عجیب نیلے پیلے قسم کے پنکھے. دیوار میں ادھر نیلا کلر ہے, ادھر گلابی کلر ہے, ادھر کتھئی کلر ہے, پیچھے وائٹ کلر ہے. ایک کمرے میں چاروں کلر الگ الگ. یہ کیا؟ اٹ از کالڈ آرائش. سب سے نیچے ضرورت, آسائش, اس کے اوپر آرائش. تو آرائش جائز تو ہے مگر سادگی کے بولو نا خلاف. جائز ہے, سادگی کے خلاف ہے. میرا اپنا مزاج پتہ ہے کیا ہے؟ آسائش انتہا تک پہنچاؤ. گھر ایسا ہو کھلا ڈلا. میرا اپنا جو تصور ہے نا گھر کا, اگر اللہ کسی کو گنجائش دے, اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے, دھوپ ہوا روشنی فل ہو, محلے میں تمیز کے لوگ رہتے ہوں, گلی نیٹ کلین بالکل صاف ستھری, مسجد بھی قریب,
بچوں کا اسکول بھی اور مدرسہ بھی قریب ہو. آئی بات سمجھ؟ گھر میں اتنی بڑی جگہ ہو کہ جہاں آپ کیاری بھی بنا سکیں, پودے بھی لگا سکیں, ایک جگہ اتنی ہو کہ وہاں دمبا پال سکیں, آپ بکری پال سکیں, بہت زیادہ بھینس پال سکیں. زیادہ ہو جائے گی لیکن ہونے دیں, کوئی پیسے نہیں لگ رہے آپ کے, صحیح ہے نا. گائے پال سکیں آپ, بھینس زیادہ ہو جائے گی, گائے ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ ہو, گائے پال سکیں, بکری مرغیاں پال سکیں آپ, ایسا, صحیح ہے نا. اور کم سے کم اس میں 3 کمرے لازمی ہو گھر کے اندر, ایک کچن ہو, 2 اٹیچ باتھ روم لازمی ہو. بعض دفعہ اندر والے کو گالیاں دینے کا دل کر رہا ہوتا ہے, تو نکل جا, تو ایک اور اسپیئر میں ہو. تو میرا یہ ہے کہ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو آگے اس کے زیادہ اس میں کچھ نہیں کرو, صحیح ہے نا. لیکن لوگ اتنا پیسہ لگاتے ہیں مگر گھر میں یہ سہولتیں نہیں ہوتی. کیوں؟ چھوٹے چھوٹے گھر لے کے نا, کھڈے نما, نہ اس میں دھوپ کا انتظام, نہ روشنی کا انتظام. ایک صحن ہوتا ہے اس کو بھی 4 کمرے بنا دیتے ہیں اس میں شو مارنے کے لیے, ہمارا گھر بڑا لگژری, جب لوگ آئیں گے اتنے کمرے, اتنی ٹائلیں, ایسا ہو زبردست. اور بھائی یہ کیا مصیبت ہے یار, اتنا بڑا ہمارا, میرے والد صاحب کے ساتھ ہم جس گھر میں رہے ہیں اس میں بڑا صحن تھا, اتنا بڑا صحن تھا ہمارا, اس کی وجہ سے ہمارا بچپن بہت اچھا گزرا. صحن میں ہم کھیلتے تھے, دوڑتے تھے, بھاگتے تھے, ٹینی نانا والی گاڑیاں چلا چلا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو نا, اسی میں مارم پیٹی بھی کھیلی ہم نے, اسی میں نے اپنے پودے لگانے کے شوق پورے کیے. سورج مکھی کے پھول لگائے میں نے اپنی کیاری میں, اتنے بڑے پھول ہو گئے تھے. پھر ہم نے جناب اس میں مرغیاں بھی پالیں, اس میں جناب ہم نے جتنے شوق ہوتے ہیں نا بچوں کے وہ سارے, کیونکہ کھلا ڈلا صحن تھا. لیکن ہم اس میں دیکھتے کہ لوگوں نے پورے گھر پیک کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بے وقوفوں والی بات ہے. گھر 3 کمرے ہوں, بہت زیادہ 4 کمرے ہو گئے, سادہ گھر ہو, کھلا صحن لازمی ضروری ہے, ہوا دھوپ کا انتظام ہو اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم وسع لی فی داری, اللہ میرے گھر میں کشادگی پیدا کر دے. کشادہ گھر اللہ کی نعمت ہے. جو میں نے کہا یار تھوڑا آبادی سے دور لیا, انہوں نے کہا آبادی سے دور ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے, گاڑی میں 20 منٹ لگتے ہیں شہر کے اندر پہنچنے میں, ہائی وے پہ آ جاؤ بس پہنچ جاؤ. یہ 600 گز کے گھر کا کہہ رہے ہیں فائدہ یہ ہو گیا, اسی گھر میں خربوزے لگائے ہوئے ہیں, اسی میں انہوں نے بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں, اسی میں بڑے بڑے کمرے بنائے ہوئے ہیں, اسی گھر میں انہوں نے جناب ایسے چاروں طرف خوبصورت پودے لگائے ہوئے ہیں, اتنا مزے کی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. اب ظاہر ہے شہر کے باہر آپ کو بڑی جگہ ملے گی, شہر کے اندر جب آپ آئیں گے تو ان پیسوں پہ آپ کو اتنا سا پورشن ملے گا, اس میں آپ پان کا پتا نہیں رکھ سکتے, پودا کیا لگاؤ گے, بہت زیادہ ہو گئی.